بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی زندگی؟ آج مجھے آپ سب لوگ یہ بتائیں کہ کون کون کہاں کہاں سے مجھے سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے سٹی اور کنٹری کا نام ضرور مینشن کریں۔ میں آج جو ناول پڑھ رہی ہوں وہ ہے ایک بدگمان سی لڑکی۔ یہ ہے نادیہ فاطمہ رضوی کا بہت خوبصورت رومانٹک سٹوری ہے۔ یہ آیا تھا جولائی 2006 کے آنچل کے شمارے میں۔ پولیس آفیسر بیسڈ ہے۔ لڑکی جو ہے وہ بہت اچھی، بڑی پیاری سی لڑکی ہے۔ اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ وہ ہیروئن فروش ہے، مطلب ڈرگز کا اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے۔ تو پھر کیسے وہ آگے اس کی سٹوری چلتی ہے، اس پہ کیا بیتتی ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بدگمان سی لڑکی، نادیہ فاطمہ رضوی۔ ٹرین اپنی چکچکی مخصوص آواز کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ خون کو منجمد کر دینے والی سردی اور برفیلی ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر نہ جانے کتنے گاؤں، شہر، کھیتوں کو پیچھے چھوڑتی تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ اس کا بھی تو پیارا سا شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا، جہاں اس کا چھوٹا سا گھر تھا، جس کے کھلے آنگن میں جامن کا درخت تھا، جہاں اس نے بڑے شوق سے جھولا ڈالا ہوا تھا۔ تپتی دوپہروں میں جب پورا محلہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں آرام کر رہا ہوتا تو وہ اپنے آنگن میں لگے جامن کے اس درخت کے نیچے آ بیٹھتی۔ درخت کے اس ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کا جو مزہ تھا وہ شاید ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بھی نہیں تھا۔ اور جب سردیوں کی نرم گرم دھوپ میں آ کر وہ یہاں بیٹھتی تو چپتی ہوئی سردی کی شدت پرکیف سی خنکی میں بدل جاتی۔ منّے کے ابا ذرا کولر سے پانی تو نکال دو۔ تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ایک چناکے کے ساتھ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنے ارد گرد دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر اس نے ایک تھکی تھکی سی مزمحل سانس خارج کی اور اپنا دکھتا سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ ٹرین کے اس اکانومی کلاس کے ڈبے کا ماحول مخصوص سا تھا۔ سامنے والی برتھ پر ایک بھاری بھرکم عورت بمشکل سیٹ پہ سمائی ہوئی تھی، جس کے ساتھ 5 عدد روتے بسورتے بچے مسلسل اپنا راگ الاپ رہے تھے۔ کچھ ذرا پرے ہی ان خاتون کے سہمی ہوئی ہرنی کی مانند شوہر لپک لپک کر اپنی بیوی کی ایک ہی آواز پر ڈبے میں یہاں سے وہاں دوڑے چلے جا رہے تھے، جبکہ دائیں جانب کوئی نو بیاہتا جوڑا بیٹھا تھا جو اب شاید اپنے ہنی مون ٹرپ پر جا رہا تھا۔ تیز گلابی بھڑکتا سلگتا جوڑا اپنے چہرے پر انتہائی تیز میک اپ کیے وہ اپنے سرتاج کی سرگوشیوں پر شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ دوسرے مسافروں کے لیے یہ تماشا خاصا دلچسپ تھا، جس سے تقریباً تمام مسافر محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں موندے اپنے ٹوٹے بکھرے اعصاب کو جوڑنے اور سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ حوصلے سے کام لینا میری بچی، خدا تیرے ساتھ ہے جو سب سے بڑی طاقت اور بہترین مددگار ہے۔ بس تو ہمت و جرأت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی اور اماں کی ملی جلی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائی تھیں۔ شادلہ نے ایک بار پھر بے چین ہو کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور بے ساختہ ہی اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں۔ گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں انتہائی دیدہ زیب مہندی کل رات ہی اس کی سہیلی نے لگائی تھی، جبکہ پیروں پر اس نے مہندی چھپانے کی غرض سے موزے پہن رکھے تھے۔ بڑی سی کالی چادر میں اپنا آدھا چہرہ چھپائے وہ اپنے بدن سے اٹھتی مہندی اور اپٹن کی خوشبو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیاہ لیدر کا چھوٹا سا سفری بیگ اس نے اپنی گود میں بے حد سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کئی مسافروں کے لیے وہ بھی ایک دلچسپ ہستی بنی ہوئی تھی۔ اس کے بالکل برابر میں ایک انتہائی ماڈرن سی لڑکی نخوت بھرے انداز میں میگزین بینی کر رہی تھی۔ شادلہ نے چاہا کہ اس سے تھوڑی دیر بات کر لے، لیکن اس کا اتنا روکھا پھیکا انداز دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے پاس بھی تقریباً اسی جیسا سفری بیگ تھا۔ سامنے بیٹھی عورت مسلسل اسے اپنے بٹن جیسی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھا لڑکا، جو شاید اس کا بھانجا یا بھتیجا تھا، انتہائی لوفرانہ انداز میں اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید جینز جو اب پیلی ہو چکی تھی، اس کے اوپر سرخ پھولوں والی شرٹ کے ساتھ پیلا اسکارف گلے میں ڈالے وہ شادلہ کو دیکھ کر کبھی اپنے تیل میں تر بتر بالوں پر انگلیاں چلانے لگتا تو کبھی بڑے اسٹائل سے اپنا موبائل نکال کر موبائل ٹون بجانے لگتا۔
शादला इस अजीबोगरीब चीज़ को देखकर और ज़्यादा ज़हनी अजियत और कोफ्त का शिकार हो जाती। सुनो लड़की, क्या अकेले कहीं जा रही हो? वही औरत तफ्तीशी अंदाज में उससे इस्तफसार कर रही थी। जी हाँ, मैं लाहौर अपने चाचा के घर जा रही हूँ और अक्सर अकेले ही सफ़र करती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई के सिलसिले में वहीं रहती हूँ। शादला इंतहाई रुखाई से पहले से सोचा हुआ जुमला काफ़ी तफसील के साथ बोली ताकि वो कोई अगला सवाल ना करे। उसका बेजार और सर्द रवैया देखकर वो औरत मुंह बनाकर अपने बच्चे की तरफ मुतवज्जो होगी जो एक नया सुर निकालने की तैयारी कर रहा था। उस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाए। ये नहीं था कि वो ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रही थी। उससे पहले भी वो अपने बाबा और दादी के साथ मुल्तान अपनी फूफी के घर गई थी, लेकिन यूँ अकेले बिना किसी मुहाफिज के और इतने बदतरीन हालात में वो पहली बार लाहौर जा रही थी। ट्रेन रात के किसी पहर किसी स्टेशन पर रुकी थी। प्लेटफार्म पर भांत भांत की बोलियां बोलते लोग अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। फेरी वाले चाय गरम खाना गरम की आवाज़ें लगा रहे थे। ट्रेन थोड़ी देर रुक कर फिर अपनी मंजिल मकसूद की जानिब चल पड़ी। मुसाफिर अब अपने टिफ़िन बॉक्स खोल रहे थे। ट्रेन के डिब्बे में खाने की खुशबुएं महसूस करते हुए उसे याद आया कि कल रात से एक भी उड़कर उसके मुंह में नहीं गई थी। उसे एकदम सख्त भूख का एहसास हुआ। उसने बैग खोलकर अपना टिफ़िन बॉक्स निकाला जो जलते वक्त अम्मा ने उसके हाथ में थमाया था। कुछ याद आने पर उसके हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। उसे बमुश्किल कुछ नवाले हलक से उतारे। खुदा खुदा करके मुल्तान स्टेशन आ गया। अब लाहौर ज़्यादा दूर नहीं था। ज़्यादातर मुसाफिर ऊँघ रहे थे जबकि उसके बराबर में बैठी लड़की रिलैक्स अंदाज में आंखें मूंदे बैठी थी या फिर सो रही थी। शादला समझ ना सकी। सद शुक्र कि वो औरत अपने 5 बच्चों और उस अजूबे को लेकर अपने शौहर के हमरा मुल्तान स्टेशन पर उतर गई थी, लेकिन जाते जाते एक शकूक भरी नज़र उस पर डालना ना भूली थी जिसे महसूस करके शादला अंदर ही अंदर खोल कर रह गई। फिर बिलाखिर ये पुरसरात की मानिंद सफ़र तमाम हुआ। ट्रेन अब लाहौर स्टेशन के अहाते में दाखिल होने वाली थी। तमाम मुसाफिर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे थे। इसी स्नाह में वही मगरूर लड़की पहली बार शादिला से मुखातिब हुई। ज़रा मेरे बैग का ध्यान रखिएगा, मैं वॉशरूम से फ़्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर वो लड़की ये जा वो जा, जबकि शादिला सिर्फ मुंह खोले ही रह गई। वो जल्द अज जल्द ट्रेन से उतर जाना चाहती थी, लेकिन उतनी ही देर हो रही थी। उस लड़की ने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। डब्बे में एक हड़बोंग सी मची हुई थी। वो इंतहाई खौफ ज़दा सी बैठी उस लड़की का इंतज़ार कर रही थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी स्नाह में 2 पुलिस वाले और उनके साथ एक लेडी पुलिस डब्बे में दाखिल हुए और एक तायराना निगाह पूरे डब्बे पर डाली, लेकिन यकदम उनकी निगाह शादला के घबराए सटपटाए चेहरे पर आकर रुक गई। अब वो तीनों उसी की तरफ आ रहे थे और यहाँ शादला का खून खुश्क हुआ जा रहा था। ओह, तो ताया ने पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। इंतहाई घबराकर वो फ़कत इतना ही सोच सकी। बीबी, ये तुम्हारा सामान है, लेडी कांस्टेबल अपनी काटदार आवाज़ में आंखें निकाल कर बोली। शादला इंतहाई दिक्कतों से बोली, जी ये मेरा बैग है। उसने अपनी गोद में धरा बैग उठाते हुए कहा और सीट पर रखे बैग की जानिब इशारा करते हुए बोली, ये बैग एक लड़की का है जो वॉशरूम में गई है। वो जल्दी से बोली, वो कौन लड़की है जो वॉशरूम में गई है? इंस्पेक्टर ने अपनी भारी आवाज़ में उससे इस्तफसार किया। जी मैं तो उसे नहीं जानती, वो सफ़र में मेरे बराबर की सीट पर बैठी हुई थी। अभी कुछ देर पहले मुझसे कहकर गई है कि मैं उसके बैग का ख्याल रखूं। वो फ्रेश होकर आती है। शादला अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए बोली। डब्बे में मौजूद इक्का दुक्का मुसाफिर बड़ी हैरत से ये सीन मुलाहिजा कर रहे थे। करमदाद, वॉशरूम जाकर चेक करो, इंस्पेक्टर ने अपने मातहत को हुक्म दिया। जी सर। वो इंतहाई सरत से गया पर थोड़ी देर में वापस आ गया। सर जी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या? शादला बुरी तरह दहल गई। उफ खुदाया, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। वो मतवहिश सी होकर खुद से बोली। मिस निगार, आप ये दोनों बैग चेक करें, वो इंस्पेक्टर बोला तो लेडी कांस्टेबल ने इंतहाई तेज़ी से दोनों बैगों को खोला। शादला के बैग को ढेला तो उसमें से 2-3 जोड़े कपड़े, खाने का टिफ़िन, 10,000 नकदी और एक खाकी लिफाफा बरामद हुआ। पर जब उस लड़की का बैग उंडेला तो बेतहाशा कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी का सामान बरामद हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटा सा पैकेट जो बैग में बनी खुफिया पॉकेट में मौजूद था वो भी बरामद हुआ। सर जी, मिल गई हमारी मतलूबा चीज़। इत्तला बिल्कुल सही थी, वो लेडी कांस्टेबल इंतहाई फातिहाना अंदाज में बोलते हुए सफ़ेद पाउडर का पैकेट इंस्पेक्टर को दिखा रही थी, जबकि तहय्युर की ज़्यादती से शादला की आंखें फटी की फटी रह गई। इस समय एक भी लफ्ज़ उससे बोला ना गया। चलिए मैडम, ज़रा थाने की भी थोड़ी सी सैर कर लें, इंस्पेक्टर इंतहाई इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसके मेहंदी से भरे हाथों को बगौर देखते हुए बोला। यक पर यक शादला के पत्थर बने जिस्म में जान आई थी।
मेरा यकीन कीजिए सर, ये मेरा बैग नहीं है, वो तो उस लड़की का था। शादला सीट की जानिब उंगली से इशारा करते हुए बोली, जैसे वो लड़की अभी भी वहाँ बैठी हो। चलो बेबी, अब ड्रामा ख़त्म करो। ये कहकर लेडी कांस्टेबल ने इंतहाई सख्ती से उसकी नाजुक कलाई पकड़ी और उसे तकरीबन घसीटते हुए स्टेशन के बाहर लाई। ना जाने कितनी ही आंखों ने यह मंजर इंतहाई हैरत और इस्तेजाब और दिलचस्पी से देखा था, जबकि शादला कांपते दिल के साथ ये सोच रही थी कि इतनी तजलील उठाने से पहले वो मर क्यों ना गई, और न जाने अभी कितनी जिल्लत और रुसवाइयाँ उसकी राह तक रही थी। गुड मॉर्निंग नानो। सफ़ेद कलफदार शलवार कुर्ता पहने फ्रेश सा और इंतहाई खुशगवार मूड में वो लाउंज में दाखिल हुआ, जहाँ नाश्ते की टेबल पर नानो, जोया और फराज उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अरे वाह भैया, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। फराज अपने मखसूस अंदाज में शोखी से बोला। थैंक्स ब्रदर। दावर एक जानदार मुस्कुराहट से बोला। फिर यकदम उसकी निगाह मुंह फुलाए बैठी जोया पर पड़ी, जिसने एक नज़र भी उसके ऊपर नहीं डाली थी। नानो, लगता है आज मौसम खासा ख़राब है, घन घरज के साथ ओले पड़ने का भी इम्कान है। जोया के रूठे चेहरे को देखकर वह नानो के कान में बाआवाज़े बुलंद सरगोशी करते हुए बोला, तो जैसे जोया ने जब्त का दामन यकलख्त अपने हाथों से छोड़ दी और फट पड़ी। नानो, भैया से कह दीजिए कि मुझसे बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जोया का इतना जारहाना अंदाज देखकर नानो और फराज पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। क्या हुआ जोया, दावर पर इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? नानो हलावत अमेज़ लहजे में बोली तो यकलख्त उसके जहन के पर्दे पर गुज़श्ता रात वाला मंजर आ गया। कितने जोशो खरोश से वो अपनी सहेलियों की, बहनों और कज़न्स की तस्वीरों को इकट्ठा करके दावर को दिखाने के लिए लाई थी कि वो किसी एक को पसंद करके दावर उसके लिए भाभी ले आए। लेकिन दावर ने इन तस्वीरों की शान में जो कसीदा खानी की थी, उसे सुनकर वो सख्त मुश्तइल हो गई और कमरे से पैर पटकते हुए वॉकआउट कर गई थी। नानो, भैया ने मेरी इतनी मेहनत से जमा की हुई तस्वीरों की वो दुर्गत बनाई कि पूछे मत। जोया डबडबाई आंखों से दावर को देखकर रक्कत आमेज लहजे में बोली। अपनी जान से अजीज छोटी बहन की आंखों में आंसू देखकर वो सख्त बेचैन हो गया। आई एम सॉरी जोया जान, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। दावर उसे चमकारते हुए बोला। नो सॉरी, आपने उन तस्वीरों की तौहीन की है। वो हनूज मुंह फुलाकर बोली। अलबत्ता दिल ही दिल में दावर के सॉरी कहने पर वो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन अभी दावर से उसे कुछ और मुतालिबात मनवाने थे, जिसके लिए फ़िलहाल नाराज़गी बरकरार रखना ज़रूरी था। अच्छा, मैं कल रात के अपने तमाम अल्फाज वापस लेता हूँ जो तस्वीरें देखकर मैंने बोले थे। दावर ने उसे मनाने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, लेकिन मेरी दो शराइत हैं। वो फ़ौरन अपने मतलब पर आ गई। देखा भैया, आ गई ना अपनी लाइन पर। फराज ने हकीकत दावर के सामने रखी तो जोया कुछ जुज़बुज़ होकर बोली। भैया देखे ना प्लीज़ भाई को, जबकि दावर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। फराज, तुम खामोश रहो, वो मसनूई गुस्से से बोला, जबकि नानो इन तीनों की नोक-झोंक से महजूज हो रही थी। ये तीनों बच्चे उनकी इकलौती बेटी समाना के थे, जो 10 साल पहले अपने शौहर अहमद शराजी के साथ एक फ़ज़ाई हादसे में इंतकाल कर गई थी। उस वक्त तीनों बच्चे बहुत छोटे थे। संजीदा बेगम ने इन तीनों को अपनी शफीक बाहों में समेट लिया था। वो बच्चों के लिए बेहक वक्त माँ बाप नानी सब ही कुछ थी, जबकि तीनों बच्चे भी उनसे बेतहाशा प्यार करते थे। वो एक्चुअली भैया मेरे कॉलेज में एक नई टीचर आई हैं। जोया फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, जबकि फराज ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था। आप प्लीज़ उन्हें एक बार देख लीजिए, जोया लजाजत से बोली। ओह नॉट अगेन, दावर बेबसी से बड़बड़ा कर रह गया। ओके गुड़िया, देख लूँगा, दावर ने फिलफोर जोया को टालते हुए कहा। हाय सच भैया, वो बेतहाशा खुश हो गई। जरीना, जल्दी से भैया के लिए ऑमलेट बनाकर लाओ, मुलाजमा को आवाज़ देकर बोली। दावर उसका बचपना देखकर मुस्कुरा दिया। दावर बेटा, आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। संजीदा बेगम ने उसे यूं फुर्सत से बैठा देखकर इस्तफसार किया, वरना तो नाश्ता भी भागम भाग करता था। नहीं नानो, आज मेरा ऑफ है, लिहाजा आज का सारा दिन मैं आपके साथ गुजारूंगा। वो नानो के गले में बाहें डालकर लाड से बोला। तो हम भी आज छुट्टी कर लेते हैं। जोया और फराज दोनों एक साथ बोले। हरगिज़ नहीं, तुम लोगों की पढ़ाई का हर्ज होगा, वो रौब से बोला। उसी दम कोई दाखिली दरवाज़ा खोल कर बड़ी तेज़ी से अंदर आया, जिसे देखकर जोया खिल उठी। हाय मिधा तुम, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। जोया इंतहाई जोर से अपनी कुर्सी से उठकर झट से मिधा के गले लग गई।
लो आ गई मोहतरमा बमा अपने सामान। फराज ने मिधा के साथ मौजूद एक बैग को देखकर उस पर चोट की। हालांकि वो अंदर से बहुत खुश हुआ था, लेकिन चेहरे पर भरपूर बेजारी तारी की हुई थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरे चाचा का है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊँगी। वो हस्बे तवक्को भड़क उठी और इंतहाई तनतनाकर बोली, फराज भाई आप प्लीज़ खामोश रहिए। ज़ोया बेजारी से बोली, वरना दोनों के दरमियान फिर से महाभारत शुरू हो जाती। मिधा नानो और दावर को सलाम करके वहीं विराजमान हो गई। एक तो तुम हर दूसरे दिन आधमकती हो, वो भी सुबह ही सुबह नाश्ता किए बिना। फराज ने मिधा पर एक और वार किया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डैडी मुझे ऑफिस जाते वक्त यहाँ छोड़ देते हैं और मैं इतनी सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती। वो दांत कचकचा कर बोली, फराज ये मिधा का भी घर है, इसका जब दिल चाहे वो यहाँ आएगी, समझे? नानो प्यार भरे लहजे में बोली तो फौरन ही मिधा की गर्दन अकड़ गई। उसी दम दावर के मोबाइल पर बिप बजी। हेलो, बोलो उस्मान, क्या बात है? दावर बारोब लहजे में बोला। फिर चंद मिनट मुकाबिल की बात सुनकर वो तेज़ी से बोला, ओके मैं अभी आता हूँ। दावर इजलत में अपनी सीट से उठा, जबकि सब के चेहरे लटक गए। भैया आप जा रहे हैं? ज़ोया नाराज़ी से बोली। एक बहुत अहम केस आ गया है, मुझे जल्द अज जल्द जाना है। आई एम सॉरी गर्ल्स। वो तेज़ी से बोलकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। मैं आप लोगों से 100 बार कह चुकी हूँ कि ये बैग मेरा नहीं है और ना ही इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक़ है। प्लीज़ आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। शादला ज़ारो कतार रोते हुए बोली, देखो हसीना, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना अभी एसपी साहब आने वाले हैं और तुम शायद ये नहीं जानती कि वह तुम जैसी खूबसूरत परियों के साथ क्या सलूक करके उनसे सच उगलवाते हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो तुम्हारे साथ ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि तुम अपने आप को भी पहचानने से इनकार कर दोगी। लेडी इंस्पेक्टर खालिदा उंगली से उसकी ठोड़ी ऊंची करते हुए इंतहाई मैंने खजी से बोली। शादला की तो जैसे रूह कांप उठी। मैडम आप इसके हाथ पैरों में मेहंदी देख रही हैं? कांस्टेबल निगार ने उसके मोज़े भी उतरवा लिए थे। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागी है। वो दूर की कौड़ी लाई। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने सिर्फ तेरी रज़ा पाने और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपना घर छोड़ा था। तू मेरी मदद कर, मुझे इस आफत से छुटकारा दिला दे। अपनी इस वसी और इस कायनात में मुझे थोड़ी सी ज़मीन और थोड़ा सा आसमान दे दे, ताकि मैं इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रह सकूं। वगरना मुझे अभी और इसी वक्त मौत दे दे। उसे तड़प कर अपने दिल में अल्लाह को पुकारा। दुख और रंज और तौहीन और अहानत के एहसास से उसका बुरा हाल था। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली थी, लेकिन किसी को भी उस पर रहम नहीं आ रहा था, ना ही कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार था। मैडम एसपी साहब आ गए हैं, किसी ने इंतहाई उजलत में आकर इतला दी। इंस्पेक्टर खालिदा समेत तमाम स्टाफ बिल्कुल अलर्ट हो गया, जबकि शादला का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। हाथों पैरों से गोया जान निकलती महसूस हुई। कोई बहुत बारोब और दबदबे के साथ अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर खालिदा समेत सभी ने उसे सैल्यूट किया। सर, ये लड़की हमें लाहौर स्टेशन से ट्रेन में इकॉनमी क्लास के डब्बे में इस बैग समेत मिली है, जिसमें से आधा किलो के करीब ये हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर खालिदा इंतहाई मुस्तैदी से बोली। एसपी साहब ने हंकारा भरा, जबकि शादला ज़मीन में निगाहें गाड़े अपने कपकपाते जिस्म को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त ड्यूटी पर कौन था? इंतहाई कुरखत आवाज़ कमरे में गूंजी। सर मैं। इंस्पेक्टर उस्मान और हवलदार करमदाद थे। कांस्टेबल निगार जल्दी से बोली। ठीक है, आप सब जाओ, इंस्पेक्टर उस्मान को मेरे पास भेजिए। जी सर। कमरा लम्हों में ही खाली हो गया। एसपी घूम कर उसके ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ, जबकि शादला नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसे सिर्फ मुकाबिल के स्याबूत ही नज़र आ रहे थे, जबकि दावर बड़ी बारीक बीनी से उसका जायज़ा ले रहा था। आम से रंग के सूट में बड़ी सी काली चादर अपने चेहरे कांपते जिस्म पर अच्छी तरह लपेटे, पूरा मुंह छुपाए सर झुकाए खड़ी थी। दावर ने अपनी स्टिक की मदद से उसकी ठोड़ी को ऊंचा किया। चेहरा बिल्कुल वाज़िह था, जो आंसुओं से पूरी तरह अटा हुआ था। देखिए मैडम, आप सीधी तरह से हमें सच सच बता दें कि वो पैकेट आप किसके पास लेकर जा रही थी? एसपी दावर अहमद काफ़ी सख्त लहजे में बोला। शादला ने इंतहाई बेबसी से उसकी जानिब देखा। सर प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बैग और इस पैकेट के बारे में कुछ नहीं जानती। वो तो एक लड़की। एसपी दावर ने यकलख्त इंतहाई ज़ोर से स्टिक कुर्सी पर मारी थी। शादला की तो जैसे चीख ही निकल गई, बात भी दरमियान में ही रह गई।
دیکھو لڑکی، میں تم سے بہت نرمی سے بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے حلق سے بات نکلوانا بھی بخوبی آتا ہے۔ ایس پی داور پراسرار لہجے میں بولا تو شادلہ نے انتہائی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مارے نے کہا تو کمزوری کے اس سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر بے دم سی ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ اسی دم انسپکٹر عثمان اندر داخل ہوا اور تمام رپورٹ اس کے سامنے پیش کر دی۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، اور وہ لڑکی تمہیں کہاں ملی تھی؟ انسپکٹر سوار کی تمام بات سن کر ایس پی داور کو سوچتے ہوئے شادلہ سے بولے تو شادلہ نے اس سمے اپنے مفلوج ہوتے ذہن کے ساتھ سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یکدم ایک خیال ذہن میں کوندا، اگر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسپکٹر مجھے تایا کے حوالے کر دے۔ اور داور بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچتے سوچتے یکدم اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے آئے رنگ اس کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ میں نے آپ لوگوں سے کتنی بار کہا ہے کہ وہ لڑکی ٹرین میں میرے ساتھ سفر کر رہی تھی اور ہمارے درمیان کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ سخت جھنجھلا کر بولی، اور تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، اور یہاں اکیلے لاہور کس کے پاس آئی ہو؟ انسپکٹر عثمان انتہائی کچیلے انداز میں بولا، میں ملتان میں رہتی ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کے دل میں آرے چل رہے تھے۔ میں اپنے رشتے کی خالہ کے پاس ملتان میں رہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں وہ بھی فوت ہو گئی، لہٰذا اب میں اپنی رشتے کی دادی کے پاس لاہور آئی تھی۔ شادلہ انتہائی مشکلوں سے بولی۔ ایس پی داور نے اس کی بنائی ہوئی من گھڑت کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کیا۔ وہ انتہائی درشتگی سے بولی، کہاں ہے تمہاری رشتے کی دادی کا گھر؟ ان کا ایڈریس میرے بیگ میں ہے، شادلہ جلدی سے بولی۔ انسپکٹر عثمان نے اس کے بیگ سے برآمد کیا ہوا لفافہ داور کے سامنے کیا۔ داور نے جو ہی لفافہ کھول کر ایڈریس پڑھا، اسے 1000 والٹ کا شدید کرنٹ لگا۔ اس نے انتہائی حیرت سے شادلہ کے بدحواس چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر اچانک ایک سوچ ذہن میں در آئی تو وہ مطمئن سا ہو گیا۔ جتنی شاطر اور چالاک تم ہو اتنی چہرے سے لگتی نہیں ہو۔ داور زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اپنے تئیں وہ یہی سمجھا کہ اس فراڈ لڑکی نے اس کا ایڈریس لکھ کر اپنے بچاؤ کی اور اسے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً یہ کوئی بڑی چال ہے، داور نے سوچا، جبکہ شادلہ بالکل چپ چاپ سی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پوری 2 راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی اور کھانے کے نام پر صرف چند لقمے حلق سے اتارے انتہائی صدمے اور کمزوری کے احساس سے اس پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کو اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر داور کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ لڑکی بے قصور ہو، لیکن اگلے ہی پل دماغ نے اس خیال کی نفی کی تھی۔ وہ اس طرح کے کئی ڈرامے یہاں دیکھ چکا تھا۔ پھر شادلہ کو انسپکٹر خالدہ کے حوالے کرتے ہوئے بولا، اس لڑکی کو سونے مت دیجیے گا، شام تک اگر سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ ایس پی داور اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ شادلہ اپنے چکراتے ذہن کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ رات کھانے سے فارغ ہو کر وہ کسی کیس کی فائل لے کر بیٹھے تو چھم سے دھیان کے پردے پر آنسوؤں سے بھیگا گلابی سہما ہوا چہرہ لہرا گیا۔ داور یکلخت چونک اٹھا۔ کتنا معصوم چہرہ تھا اس لڑکی کا۔ وہ بے ساختہ اس لڑکی کے بارے میں سوچے گیا۔ آج پہلی بار وہ پولیس اسٹیشن میں آنے والی کسی لڑکی کے بارے میں بہت دھیان سے سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہی ہو اور کوئی دوسری لڑکی اس لڑکی کو پھنسا کر چلی گئی ہو۔ دل نے ایک سرگوشی کی تھی، وہ کچھ مضطرب سا ہو گیا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہو۔ ذہن نے پھر اپنی رائے دی، تبھی اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر انسپکٹر عثمان کا نام جگمگاتے دیکھ کر اسے سرعت سے یس کا بٹن پش کیا اور جو کچھ انسپکٹر عثمان نے بتایا وہ داور کو پشیمانی اور ندامت کے سمندر میں دھکیل گیا۔ وہ فوراً پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ سر، ابھی اسلام آباد پولیس نے ہمیں خبر دی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد چیک پوسٹ پر ایک گاڑی کو اپنی حراست میں لیا ہے، جس میں ایک نوجوان لڑکی اور 2 مرد سوار تھے، جن کے پاس سے بھاری مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد ہوئی ہے۔ دوران تفتیش لڑکی نے بتایا کہ وہ لاہور اسٹیشن پر ایک ٹرین میں اچانک پولیس کی ریڈ ہونے پر اپنا بیگ ٹرین کے ڈبے میں چھوڑ آئی تھی، جس میں ½ کلو ہیروئن کا پیکٹ موجود تھا۔ انسپکٹر عثمان نے اسے تفصیل بتائی تو گویا وہ لڑکی بالکل بے قصور تھی۔ انسپکٹر عثمان اور انسپکٹر خالدہ اس لڑکی سے شرمندہ تھے، جنہوں نے انتہائی پروفیشنل انداز میں اس سے معذرت بھی کر لی تھی، جبکہ داور اندر ہی اندر اس لڑکی سے سخت نادم تھا اور یہ بات اسے شرمندگی اور لجاجت کے کنویں میں دھکیل رہی تھی کہ وہ لڑکی لاہور اسی کے گھر آئی تھی۔ یقیناً گھر کے کسی مکین سے اس کی جان پہچان ضرور تھی۔ مس شادلہ، آئی ایم سوری، یقیناً ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ کو ہماری وجہ سے اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ داور اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی شادلہ سے
شادلہ سے انتہائی نادم ہو کر بولا، لیکن شادلہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ صبح سے اب تک جو ذہنی اذیتیں اس سے اٹھائی تھی اس نے اس کے اعصاب کو بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ مس شادلہ، چلیے میں آپ کو آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دوں، داور آستگی سے بولا۔ شادلہ نے نگاہیں اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ذہن اس سمے کسی کاغذ کی طرح بالکل کوڑا تھا۔ کچھ دیر تو وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ مس، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ داور یہ بولتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا جو تیورا کر بس زمین پر ہی گرنے والی تھی۔ سخت ذہنی انتشار و صدمے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ داور ساری رات ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتا رہا، اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو خوب کوس رہا تھا۔ کیا تھا جو اگر میں اس نازک سی لڑکی کی باتوں پر یقین کر لیتا؟ اف، میں اپنے آپ کو کتنا ذہین اور شاب سمجھتا تھا، لیکن نکلا بالکل صفر۔ ایک بے گناہ کو نہ پہچان سکا۔ اپنے پورے کریئر میں داور سے یہ پہلی غلطی ہوئی تھی جو بہت سنگین تھی۔ صبح سویرے جب اس کی کنڈیشن بہتر ہوئی تو وہ ڈاکٹرز کو اس کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دے کر گھر لوٹ آیا۔ شادلہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے ایک روم میں پایا۔ سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ پھر جیسے اسے یاد آیا کہ جب انسپکٹر خالدہ انتہائی خطرناک تیوروں سے اس سے باز پرس کر رہی تھی تو انسپکٹر عثمان کافی گھبرائے ہوئے انداز میں آیا اور انسپکٹر خالدہ کو ایک طرف لے جا کر کچھ بتایا، جسے سن کر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ پھر دونوں شرمندہ سے اس کے پاس آ کر بولے، سوری میڈم، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، اصل لڑکی پکڑی گئی ہے۔ اور اس لمحے سے بے تحاشا خوشی کے ساتھ ان دونوں پر غصہ آیا جو فقط ایک لفظ سوری بول کر اپنی ہر زیادتی سے بری الذمہ ہو گئے تھے۔ اور جب ایس پی داور اس سے معافی مانگ رہا تھا تو اس پل وہ ذہنی جنگ لڑتے لڑتے یکدم ہی پسپا ہو گئی تھی۔ شام تک وہ کافی بہتر ہو گئی تھی تو اس نے یہاں سے جانے کا سوچا۔ وہ جلد از جلد دادی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور میز پر رکھے اپنے بیگ کو کھنگالنے لگی، لیکن اگلے پل وہ دھک سے رہ گئی۔ ایڈریس والا لفافہ تو اس میں تھا ہی نہیں۔ اسے چند لمحوں میں پورا بیگ کھنگال ڈالا، لیکن لفافہ ہوتا تو ملتا۔ اب کیا ہوگا کا بڑا سا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسی پل دروازے پر دستک دے کر ایس پی داور احمد اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر شادلہ کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے انتہائی ناگواری سے منہ دوسری جانب پھیرا تھا، پھر بڑی رکھائی سے بولی، میرا ایک لفافہ اس بیگ میں تھا۔ داور نے اس کے اکھڑے اکھڑے انداز کو دیکھا، پھر بڑی سہولت سے بولا، آپ کو جس ایڈریس پہ جانا ہے وہاں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شادلہ نے ماتھے پر ہزاروں شکنے سے جا کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہ دوبارہ کپڑے بیگ میں ٹھونس کر بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل دی۔ گاڑی ایک انتہائی دیدہ زیب بنگلے کے آگے رکی۔ شادلہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے داور کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی ہاں، یہی آپ کا مطلوبہ گھر ہے، داور نے بیک مرر سے اس کی نظروں کا مفہوم پڑھتے ہوئے کہا۔ شادلہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آئی اور بڑی سرعت سے بیل کا بٹن دبایا۔ داور کو بھی اپنے پیچھے آتے دیکھ کر وہ انتہائی کٹیلے انداز میں بولی، آپ پلیز چلے جائیں، میں خود اندر چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ مجھے سنجیدہ خاتون سے ملنا ہے، شادلہ فوراً چوکیدار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ گلزماں بڑی پیشانی سے نہ سمجھنے والے انداز میں داور کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں اندر لے جاؤ۔ داور گویا ہوا تو یکدم اس سے سیدھا ہو کر اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا۔ شادلہ چوکیدار کے رویے پر کچھ حیران ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وسیع اور ریز لان میں سے کچھ نفوس آپس میں کھلکھلاتے ہوئے نظر آئے، جن کے درمیان ایک ضعیف خاتون بھی موجود تھی۔ شاید یہی سنجیدہ خاتون ہے، وہ قیاس کرتے ہوئے خود سے بولی، جبکہ اس دوران لان میں بیٹھے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ اپنی جگہ منجمد سی ہوگی۔ ایک پیاری سی نوعمر لڑکی بڑی تیزی سے اس کے قریب آئی تھی اور اس کی عقب میں کھڑے ایس پی داور کے شانے سے لٹک کر بڑے تعجب سے پوچھ رہی تھی، بھیا یہ لڑکی کون ہے؟ اوہ، تو یہ ایس پی داور کا گھر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن پر برچھی سی چبھی تھی۔ نانی، یہ محترمہ مجھ سے کوئی ایڈریس پوچھ رہی تھی جو ہمارے ہی گھر کا تھا، لہٰذا میں انہیں یہاں لے آیا۔ وہ انتہائی مہارت سے جھوٹ بول کر اندر کی طرف چلا گیا، جبکہ شادلہ کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر اب اس کی پناہ تو کبھی نہیں بن سکتا۔ داور نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے بھولی نہیں تھی۔ ارے بیٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں میرے پاس آؤ۔ وہ خاتون انتہائی حلاوت آمیز لہجے میں بولیں تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آ گئی اور بڑے ادب سے سلام کیا۔ کیا آپ سنجیدہ خاتون ہیں؟ وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولی۔ سامنے بیٹھی شخصیت نے چوں ہی اس بات میں سر ہلایا تو یکدم شادلہ کا دل چاہا کہ وہ ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رو دے، جو اس کی دادی کی عزیز ترین سہیلی تھی۔ میں نسیم بانو کی پوتی ہوں، شادلہ۔ کیا تم نسیم کی پوتی ہو؟ منیر حسین کی بیٹی؟ نانو جوڑوں کا درد بھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھی اور انتہائی خوشی سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
ارے نسیم کی پوتی اتنی بڑی اور خوبصورت ہوگی، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ فراز، زویا اور مدحت بڑی دلچسپی سے یہ منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ تم اکیلی آئی ہو بیٹی؟ نانو کا یہ سوال اس کے زخموں پر نمک چھڑک گیا، ایک اذیت کی لہر اس کے جسم میں دوڑ سی گئی۔ مجھے آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے، شادہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ سنجیدہ خاتون اندر سے بری طرح کھٹک گئی۔ ضرور کوئی بہت خاص بات ہے جس کے کارن نسیم بانو نے اپنی پوتی کو یوں اکیلے بھیج دیا۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی، چلو آؤ ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے اپنے جھلوں میں لیے اندر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں مارے تجسس کے وہیں کھڑے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ابھی ہم بابا کو پوری طرح روئے بھی نہیں تھے کہ اتنی بڑی آفت ہمارے سروں پر آ گئی۔ اماں اور دادی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر صرف میری ناموس کو بچانے کی خاطر مجھے تنہا یہاں بھیج دیا۔ میں پھپھو کے پاس ملتان نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے، اس لیے دادی نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ شادلہ رکت آمیز لہجے میں بولی، بہت اچھا کیا جو نسیم نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ نسیم تو مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس نے بھی مجھے اپنا سمجھا۔ بس اب تم اس گھر کو اپنا سمجھو اور تمام خوف و خدشے نکال پھینکو۔ تم یہاں بہت محفوظ ہو۔ سنجیدہ خاتون اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، لیکن آنٹی آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا کہ میں یہاں کس وجہ سے آئی ہوں۔ لیکن بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز آنٹی مجھ سے وعدہ کیجیے کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ میرے گھر والوں کے بعد آپ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے میری باتوں پر یقین کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اوروں کو میری باتوں پر یقین نہ آئے۔ اس کا اشارہ داور کی طرف تھا، وہ اس سے سخت بدگمان تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ نانو اسے اتنا خوفزدہ دیکھ کر بولی، لیکن یہ کیا تم مجھے آنٹی آنٹی کہہ رہی ہو؟ سب مجھے نانو کہتے ہیں، تم بھی مجھے نانو ہی کہو۔ وہ پیار بھری سرزنش کرتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دی۔ ٹھیک ہے نانو، جیسا آپ کہیں۔ اچھا ایسا کرو، تم فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ ملازمہ کی مائت میں گیسٹ روم میں آگئی، جہاں پہلے سے ہی اس کا بیگ موجود تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خالی ذہن بیٹھی رہی، پھر اپنا ایک سوٹ بیگ سے نکال کر نہانے کی غرض سے باتھ روم میں چلی گئی۔ بچوں، یہ میری سہیلی نسیم بانو کی پوتی ہے، جس کا میں اکثر تم لوگوں سے ذکر کرتی ہوں۔ یہ کچھ دنوں کے لیے یہاں مجھ سے ملنے آئی ہے۔ نانو نے تعارف کی رسم نبھائی اور انتہائی ہلکے پھلکے انداز میں اس کے یہاں آنے کا جواز بتایا، جبکہ فراز سمجھ گیا کہ نانو اصل بات کو چھپا گئی۔ البتہ یہ سن کر مدحت اور زویا بہت خوش ہوئیں۔ انہیں یہ نازک سی لڑکی پہلی ہی نگاہ میں بہت اچھی لگی تھی۔ اب وہ اس کے دائیں بائیں بیٹھی اسے اوٹ پٹانگ سوالات کر رہی تھی، جن کا وہ مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ فراز بھی سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شادلہ باجی، درخت پر چڑھنے کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملی، وہ تو شکر تھا کہ داور بھیا مجھے فوراً ہسپتال لے گئے، ورنہ سر پر چوٹ لگنے سے مجھے کچھ ہو بھی سکتا تھا۔ داور کے نام پر شادلہ کے مسکراتے لب یکلخت بھیج گئے۔ زویا اپنے بچپن کا یہ واقعہ ہر کسی کے سامنے بڑے ذوق و شوق سے سناتی تھی۔ آپ نے کبھی درخت پر چڑھ کر پھل توڑے ہیں؟ زویا نے خاصا احمقانہ سوال کیا، لیکن شادلہ کو یکدم اپنے آنگن میں لگا جامن کا درخت یاد آ گیا، جس کے سائے میں بیٹھ کر وہ اپنی پوری دوپہر گزارتی تھی۔ تم اور تمہاری سہیلی وہ تو ہیں ہی بندریا، درختوں پر چڑھنا اور ادھر ادھر چھلانگیں لگانا تم لوگوں کا محبوب مشغلہ ٹھہرا۔ اب ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ فراز نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ فراز بھائی، آپ کیوں ہماری باتوں کے درمیان بولتے ہیں؟ زویا خاصی تپ کر بولی، جبکہ مدحت فراز کے تمہاری سہیلی بندریا کہنے پر بری طرح آنکھ بگولا ہو گئی۔ تم کہاں کے راجہ اندر ہو، سب سے بڑے اور نایاب لنگور تو تم ہو۔ مدحت دانت کچکچا کر بولی۔ مدحت بی بی، اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ ارے اس ہینڈسم بندے پر تو ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ وہ فرضی کالر جھاڑ کر بولا۔ تمہارے ساتھ کہیں انگور کھٹے والا معاملہ تو نہیں؟ وہ ذرا جھک کر مدحت سے رازداری سے بولا تو شادلہ بے ساختہ ہنس دی۔ مدحت کچھ خفیف سی ہو گئی، پھر کچھ نہ سوجھا تو زویا سے مشتعل ہو کر بولی، بس زویا، آئندہ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اچھا واقعی؟ فراز مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولتا ہوا مدحت کو سخت زہر لگا۔ تم ہمیشہ ہی یہ بات کہتی ہو، کبھی اس پر عمل بھی کر لو۔ جب سے تمہارے انٹر کے امتحان ختم ہوئے ہیں، سمجھو ہمیں ایک امتحان میں پڑ گئے ہیں۔ جب دیکھو ہر دوسرے دن منہ سمیت بیگ اٹھائے مدحت کو کرسٹل کا گلدان اٹھاتا دیکھ کر فی الفور اس نے اپنی زبان پر بریک لگائے تھے، پھر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا، جبکہ مدحت زخمی شیرنی کی مانند اس کے پیچھے لپکی۔ شادلہ اور زویا کافی دیر تک ہنستی رہیں۔ آج وہ اتنے دنوں کے بعد یوں کھل کر ہنسی تھی۔ زویا کے ذریعے جب داور کو شادلہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ الجھ سا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں اپنے گھر والوں کے متعلق جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر وہ تنہا اتنی دور نانو سے ملنے کیوں آئی؟
اس کے ساتھ اس کی ماں یا دادی کیوں نہیں آئی؟ وہ شادلہ کے متعلق جتنا سوچ رہا تھا ذہن اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ لڑکی کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے داروں کو بتا دیا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ داور کا ذہن سوچوں کے بھرم میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن باوجود چاہنے کے اس نے گھر پر ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ جاتے وقت اماں اور دادی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ فی الحال ان سے کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کے یوں گھر سے چلے جانے کے بعد یقیناً تایا اور ذیشان نے اس کے گھر پر کڑی نگاہ رکھی ہوگی۔ میرے یوں گھر سے چلے آنے پر پورے محلے اور خاندان والوں نے کتنی کہانیاں بنائی ہوں گی۔ دادی اور اماں کو تایا کی فیملی نے کتنی کڑوی کسیلی باتیں سنائی ہوں گی۔ اور ذیشان کا خیال جو ہی ذہن سے ٹکرایا تو وہ وحشت زدہ سی ہو گئی۔ وہ تو زخمی سانپ کی طرح پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ شادلہ لان میں آنکھیں موندے بیٹھی یہی سوچے جا رہی تھی۔ زویا اور مدحہ فراز کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن نانو کے منع کرنے پر وہ دونوں منہ بسور کے چپ ہو گئیں۔ داور بہت دیر سے اپنے کمرے کی بالائی کھڑکی سے شادلہ کو یوں سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا۔ آسمانی کلر کے شلوار سوٹ میں کھوئی سی وہ شام کا ہی ایک خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ شادلہ کو اچانک کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر کے کمرے کی کھڑکی پر داور کو ایستادہ پا کر اس کے چہرے پر یک لخت سختی و ناگواری آ گئی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جھٹ سے اٹھ کر اندر کی جانب چل دی۔ یہ نانو کی سہیلی کی پوتی تو مجھے معاف کرنے کو بالکل تیار نہیں، داور منہ میں بڑبڑایا۔ وہ اندر آئی تو نانو کو لاؤنج میں مٹر چھیلتے پایا۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر مٹر چھیلنے لگی۔ بیٹا تمہارا یہاں دل تو لگ گیا نا؟ نانو حلاوت سے بولی۔ جی نانو دل تو لگ گیا، لیکن گھر والے بھی بہت یاد آتے ہیں۔ وہ یکدم اداس ہو کر بولی۔ ہاں بیٹا گھر والے تو تمہارے یقیناً یاد آ رہے ہوں گے، لیکن فی الحال تمہارا ان سے رابطہ رکھنا بہت خطرناک ہوگا۔ تم کچھ دن صبر و ہمت کے ساتھ گزارا کر لو، پھر اللہ نے چاہا تو جلد ہی تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس وہ بدبخت خود منہ سے اقرار کر لے کہ اس نے تمہیں۔ داور کو سیڑھیوں پر کھڑے دیکھ کر یکلخت نانو چپ ہو گئی، جبکہ شادلہ اسے دیکھ کر یہاں سے فرار ہونے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے داور کے کانوں میں نانو کے آخری الفاظ پڑے تھے۔ وہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ نانو شادلہ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، پھر وہ مجھے کیوں نہیں بتا رہی؟ وہ الجھ کر سوچنے لگا۔ کہیں وہ یکدم اس کے ذہن میں ایک انوکھا سا خیال آیا تھا کہ جب داور نے اسے پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا تو اس کے ہاتھ پیروں میں خوب ڈھیر ساری مہندی لگی ہوئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے والدین اس کی مرضی کے خلاف شادی کریں اور وہ اپنے گھر سے بھاگ نکلی ہو؟ داور نے ایک لمحے کو سوچا، لیکن دوسرے پل اس نے اپنے خیال کی نفی کر دی۔ ایسی صورت میں نانو یقیناً اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتی اور اس کے والدین کے حوالے کرتی۔ ارے داور بیٹا کیا تم سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہی مراقبے میں چلے گئے ہو؟ نانو نے اسے انتہائی گہری سوچ میں غلطاں دے کر لطیف سی چوٹ کی، جبکہ داور نانو کی آواز پر یکلخت حال میں واپس آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نانو کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا اور مٹر کے چند دانے پھانکتے ہوئے بڑے شوخ انداز میں بولا۔ نانو اپنی سہیلی کی پوتی سے میرا بھی تعارف کروائیے۔ جبکہ شادلہ کچھ حیران سی اس کا یہ روپ دیکھے گئی۔ پولیس اسٹیشن میں انتہائی ظالم اور سخت گیر ایس پی داور احمد اس وقت نانو سے کیسے لاڈ اٹھوا رہا تھا؟ اس دن کے بعد شادلہ کا آج پہلی بار اس سے سامنا ہوا تھا۔ نانو ہنس کر بولی۔ بھئی شادلہ یہ میرا سب سے بڑا نواسا داور ہے، پولیس میں ہے اور اسے سوائے مجرموں کے اور کچھ نہیں سوجھتا۔ انہیں مجھ سے بہتر اور کون جانے گا؟ وہ اندر ہی اندر سلگ کر بولی اور ہنوز سر جھکائے مٹر چھیلنے میں مصروف رہی۔ البتہ داور نے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے فوکس میں رکھا ہوا تھا۔ اس اسنا میں تینوں شور مچاتے اندر داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ وہ شادلہ کے لیے بھی بہت کچھ لائے تھے، جنہیں وہ لینے سے سخت ہچکچا رہی تھی۔ اس پر متضاد سامنے بیٹھا داور مسلسل اسے اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوا تھا۔ نظر باز تاڑو ایس پی وہ دل ہی دل میں بے تحاشا چڑھ کر بولی۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو یکدم ذہن کی اسکرین پر ماضی کے لمحات در آئے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب ذیشان انگلینڈ سے لوٹ کر آ رہا تھا۔ تایا کے گھر میں تو خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ پورے 5 سال کے بعد اپنے ملک واپس آ رہا تھا۔ شادلہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تایا سمیت ان کی فیملی کا اپنے والدین کے ساتھ کافی تحقیر آمیز رویہ دیکھا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جب وہ شعور کی منزل پر پہنچی تو یہ بات بخوبی جان گئی کہ پیسے کی فراوانی نے تایا کی فیملی کے دماغ ساتویں آسمان پر پہنچا دی ہے۔ جبکہ نسیم بانو اپنے بڑے بیٹے سفیر حسن اور بہو سے نالاں ہو کر اپنے چھوٹے بیٹے منیر حسن کے پاس آ گئی تھی۔ منیر حسن ایک بینک میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ ان کے سادہ اور چھوٹے سے گھر میں جو سکون و اطمینان تھا وہ سفیر حسن کے لاکھوں کی کوٹھی میں مفقود تھا۔ سفیر حسن کی دونوں بیٹیاں نائلہ شمائلہ اپنی ماں کی طرح انتہائی مغرور اور نک چڑھی تھی۔ دونوں نے اپنے شوہروں کو خوب اچھی طرح مٹھی میں کر رکھا تھا۔ جبکہ سفیر حسن کا اکلوتا بیٹا ذیشان تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لندن چلا گیا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ پڑھائی کو ایک طرف ڈال کر
لندن کی رنگینیوں میں گم ہو گیا تھا۔ سفیر حسن کی آگ کر دینے کی دھمکیوں سے ڈر کر اب وہ توہن کرہن پاکستان آ رہا تھا۔ تایا نے ذیشان کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی تھی۔ اس پارٹی میں تایا نے منیر حسن کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا۔ شادلہ ایسے مغرور لوگوں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن دادی اور بابا کے کہنے پر وہ بادل نخواستہ جانے کو تیار ہوگی، اور اسی لمحے شادلہ کی بدقسمتی نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی، اور انجانے میں ہی شادلہ نے دروازہ کھول کر بدقسمتی کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ پارٹی میں ذیشان شادلہ کا سادہ سا پاکیزہ روپ دیکھ کر بالکل دیوانہ ہو گیا۔ وہ ہر دوسرے روز اس کے گھر دھمکتا اور بہانے سے اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا، جبکہ شادلہ کو اس امیر زادے کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا شادلہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی۔ وہ کافی بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتا تھا۔ دادی اور شادلہ کے والدین سے وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں ملتا۔ اپنے گھر والوں کے برعکس ذیشان کا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ اپنائیت بھرا تھا۔ پھر ایک دن تو جیسے بھونچال ہی آ گیا۔ سفیر حسن اور ان کی بیوی طلعت انتہائی بگڑے موڈ سے شادلہ کا ہاتھ ذیشان کے لیے مانگنے آئے۔ اماں، بابا، دادی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ششدر رہ گئی۔ اماں بابا نے فی الحال تایا کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسی رات ذیشان شرافت و انکساری کا چوغا پہن کر ان کے گھر آیا اور منیر حسن سے انتہائی عاجزی سے شادلہ کا ساتھ مانگا۔ اس سمے شادلہ سمیت سارے گھر والے اس کے جانسے میں آ گئے۔ وہ سمجھے کہ ذیشان سچ مچ اپنے گھر والوں سے مختلف ایک نیک اور اچھا لڑکا ہے، اور یوں ذیشان کی پرزور خواہش پر انہوں نے شادلہ کا نکاح ذیشان سے کر دیا۔ جبکہ رخصتی شادلہ کے گریجویشن کرنے کے بعد طے پائی۔ نکاح ہو جانے کے بعد ذیشان دندناتے ہوئے شادلہ کے گھر آنے لگا۔ وہ بہانے سے بڑے دھڑلے سے اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ ذیشان کی ان بے باک حرکتوں سے شادلہ سخت عاجز تھی۔ اب اسے لگتا تھا کہ اس نے ذیشان کے ساتھ نکاح کر کے بہت سنگین غلطی کی ہے۔ اور پھر ایک دن ذیشان نے اپنی شرافت کا لبادہ پوری طرح سے اتار پھینکا۔ وہ شادلہ کو زبردستی ایک پارٹی میں لے گیا جو اس نے اپنے نکاح کی خوشی میں اپنے دوستوں کو دی تھی۔ ہوٹل کے پول سائڈ پر اس وقت رنگینیاں عروج پر تھی، جبکہ شادلہ کا جو حال تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ انتہائی چست لباس میں نسوانیت کو بھرپور انداز میں اچھالتی لڑکیاں بڑی بے باکی سے مردوں سے محو گفتگو تھی۔ وہ ایک کونے میں ہراساں سی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ماں ذیشان اپنے جھومتے قدموں سمیت اس کی جانب چلا آیا۔ شادلہ ڈارلنگ، میرے ساتھ آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ذیشان اس کی کلائی تھام کر تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا ہوٹل کی لابی تک لے آیا۔ ذیشان، چھوڑو میرا ہاتھ اور مجھے اب بھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ ذیشان کی اس حرکت پر غصے سے پاگل ہوتی ہوئی بولی، لیکن ذیشان کو تو کچھ سنائی ہی نہیں دیا تھا۔ اسے یوں ہی کھینچتا ہوا وہ کمرے کے دروازے تک لے آیا۔ اب تو شادلہ کے رہے سہے احسان بھی خطا ہونے لگے تھے۔ ذیشان پلیز مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس بار شادلہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، لیکن اسی دوران ذیشان لاک کھول کر اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ اسی لمحے شادلہ کو ذیشان کی آواز لڑکھڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ شادلہ کے چاروں طرف جیسے خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ذیشان، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جوں ہی دروازے کی جانب پلٹی، ذیشان سرعت سے اس کے راستے میں آ گیا۔ او کم آن شادلہ، اب تم میری بیوی بن چکی ہو، لہٰذا یہ مڈل کلاس والی باتیں کرنا چھوڑو۔ یہ کہہ کر اس سے شادلہ کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جبکہ شادلہ نے انتہائی مشتعل ہو کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چند ثانیے کو تو ذیشان بھونچکا سا کھڑا رہ گیا، پھر انتہائی جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ شادلہ نے اپنے بچاؤ کے لیے سرعت سے ٹیبل پر دھرا گلدان اٹھایا اور آؤ دیکھا نہ تھا وہ پوری طاقت سے ذیشان کی طرف اچھال دیا۔ ذیشان کے ماتھے سے ایک دم خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ او یو! ذیشان نے اسے ایک گالی دی، اور پھر جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے اسے سن کر شادلہ سناٹے میں آ گئی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پھر جیسے شادلہ یکدم ہوش میں آئی تھی، وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے بھاگی۔ پھر نہ جانے کتنی دقتوں سے وہ گھر پہنچی اور اپنے بستر پر گرتے ہی بے سدھ ہو گئی۔ تقریباً 2 دن بعد اس کے بخار کا زور ٹوٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ دادی انتہائی متفکر انداز میں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شادلہ کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر انہوں نے اماں بابا کو آوازیں دے ڈالی، جو فوراً اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیا ہوا تھا شادلہ تجھے؟ دادی انتہائی نرم لہجے سے میں استفسار کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی تمہارے ذیشان سے؟ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بابا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ بری طرح چونکی تو گویا ذیشان نے کسی کو نہیں بتایا۔ شادلہ نے الجھ کر سوچا۔ وہ بابا، اتنا کہہ کر شادلہ خاموش ہوگی۔ باپ کے سامنے ذیشان کی کرتوت بتاتے ہوئے اسے حیا سی آ گئی۔ آپ لوگوں کو ذیشان نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ آہستگی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں ہوتا تو بتاتا، وہ تو اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ دادی کی بات پر اسے زور کا کرنٹ لگا۔ ذیشان نے سب کو بتایا کیوں نہیں کہ اس نے مجھے طلاق؟ شادلہ نے انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچا۔ بچی کچھ تو بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اماں گھبرا کر بولیں۔ اماں، وہ ذیشان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ شادلہ نے گویا بلاسٹ کیا۔ اماں بابا اور دادی ہک دک بیٹھے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کیوں بیٹا؟ آخر اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟
بابا نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، وہ انتہائی کمزور آواز میں بولے، اور پھر شادلہ نے سہولت سے اس رات کی چیدہ چیدہ باتیں ان سب کو بتا دی، جسے سن کر اماں اور دادی نے مارے رنج اور حیرت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ منیر حسین کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اس ناہنجار کی یہ ہمت کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ شادلہ نے آج پہلی بار اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے ابھی اسی وقت فون پر سفیر حسن سے بات کی اور ذیشان کی اس حرکت کے بارے میں بتایا۔ وہ سمجھے کہ بڑا بھائی اس معاملے میں ان کا ضرور ساتھ دے گا۔ منیر حسن کی بات سن کر سفیر حسن کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر گویا ہوئے، ذیشان اگلے ہفتے گھر آ رہا ہے، وہ آ جائے گا تو پھر بات کریں گے۔ بھائی جان، کیا آپ کو اپنے بھائی کی بات پر یقین نہیں ہے؟ منیر حسن دکھ سے بولے۔ دیکھو منیر، اگر تم میرے بھائی ہو تو ذیشان میرا بیٹا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شادلہ جھوٹ بول رہی ہو۔ سفیر حسن جھنجھلا کر بولے، میری بیٹی کبھی بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ ناگواری سے بولے۔ پھر اگلے لمحے انتہائی دبنگ لہجے میں بولے، میں خود ذیشان سے آ کر بات کروں گا، جبکہ سفیر حسن نے انتہائی ناگواری سے فون رکھ دیا۔ لیکن جب ذیشان گھر آیا اور منیر حسن نے وہاں جا کر اس سے باز پرس کی تو اس کا بیان سن کر شادلہ کے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ذیشان سب گھر والوں کے سامنے صاف مکر جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادلہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، جس کے کارن وہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اور ڈیڈی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں شادلہ کو کتنا پسند کرتا ہوں ممی، اور آپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے اس سے نکاح کیا تھا، پھر بھلا میں اسے کیوں طلاق دوں گا؟ وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ سن لیا تم نے منیر حسن، ان خطوط پر تم نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے کہ وہ اپنے کسی عاشق کی خاطر میرے معصوم بیٹے پر اتنا بڑا الزام۔ بھائی صاحب خاموش ہو جائیے، منیر حسن چیخ کر بولے۔ اتنا گھناؤنا الزام اپنی پاک دامن بیٹی پر وہ برداشت نہیں کر پائے۔ میری بیٹی انتہائی نیک، شریف اور پارسا ہے۔ ارے جھوٹ تو آپ کا بیٹا بول رہا ہے۔ شادلہ کو زبانی طلاق دے کر یہ اب مکر رہا ہے۔ منیر حسن ذیشان کو نفرت سے دیکھتے ہوئے انتہائی رنجیدہ لہجے میں بولے، منیر حسن، تمہیں تو اپنی بیٹی ہی دودھ کی دھلی نظر آئے گی۔ طلعت بیگم تڑک کر بولی تھی، اوکے، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن شادلہ اب بھی میری منقوہہ ہے اور نکاح نامہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کے یہ جھوٹ بولنے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذیشان کندھے اچکاتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے بولا، جبکہ منیر حسن کے کندھے یکدم ہی جھک گئے۔ ان کے پاس اس طلاق کا کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا۔ یہ بات انہیں سخت ہراساں کر گئی۔ وہ انتہائی بے بسی سے سفیر حسن سے بولے، بھائی جان، خدا کے لیے ذیشان سے کہیے کہ وہ اس بات کو قبول کر لے اور شادلہ کو تحریری طلاق لکھ کر دے دے۔ ان کی آواز میں پہلے جیسی مضبوطی اور غصہ اب مفقود تھا، صرف لاچاری اور خوف تھا۔ تم خام خواہ میں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو، جاؤ جا کر شادلہ کو سمجھاؤ کہ یہ ڈرامہ بند کرے۔ وہ جاتے جاتے پھر پلٹ کر بولے تھے، اور ہاں، تم بھی اس کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دو۔ انتہائی رعونت سے کہہ کر سفیر حسن کے ساتھ طلعت بیگم اور ذیشان بھی ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے، جبکہ منیر حسن کٹے ہوئے شہتیر کی طرح صوفے پر ڈھہ گئے۔ شادلہ باپ کے چہرے پر بے بسی اور لاچاری کی لکیریں دیکھ کر بہت افسردہ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالے۔ آج صرف اس کی وجہ سے اس کا باپ انتہائی لاغر اور بے بس ہو گیا تھا، اور پھر اسی رات منیر حسن کو دل کا شدید دورہ پڑا اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ شادلہ پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ باپ کی پرشفقت چھاؤں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر تیز سلگتی دھوپ میں برہنہ پیر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایسے لک دک میدان میں تنہا کھڑی ہے جہاں چاروں طرف سے سفاک بھیڑیے اسے نوچنے کو بے قرار ہیں۔ منیر حسن کے 40ویں کے فوراً بعد سفیر حسن انتہائی کروفر سے رخصتی کی تاریخ لینے آ گئے تھے۔ سفیر حسن، خدا کے عذاب سے ڈر، ذرا ہوش میں آ، تو اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے۔ ارے ذیشان شادلہ کو طلاق دے چکا ہے تو پھر یہ رخصتی کیسے ممکن ہے؟ دادی نے ایک بار پھر اپنے ناخلف بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سفیر حسن کے دل پر تو گویا مہر لگ چکی تھی۔ الٹا ان سے بولے، مجھے سمجھانے کی بجائے اپنی پوتی کو سمجھائیے کہ یہ ناٹک اب ختم کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شادلہ صرف میری بیٹی کی دلہن بنے گی۔ وہ ہٹیلے انداز میں بولے۔ شادلہ نے ذیشان سے فون پر بات کر کے اس کی منت کی کہ وہ سب کو سچائی بتا دے، جس کے جواب میں ذیشان بولا، یاد ہے وہ پتھر جو تم نے مجھے ہوٹل کے روم میں مارا تھا؟ اب تم دیکھنا کہ میں تمہاری زندگی اتنی عبرتناک بناتا ہوں کہ تم اپنی موت کی دعائیں مانگو گی۔ ذیشان کی آواز میں ازدہوں سی پھنکار تھی، جبکہ شادلہ بالکل پتھر سی ہو گئی۔ دن انتہائی سرد سے گزر رہے تھے۔ وہ تینوں کسی بے بس پرندے کی طرح محض پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی، اور پھر بالآخر شادلہ کی مائیوں کا دن آ پہنچا۔ شادلہ کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جا چکی تھی، جبکہ اپٹن کی بھینی بھینی خوشبو اس کے بدن سے اٹھ رہی تھی۔ جو تایا کے گھر والے اسے لگا کر گئے تھے، وہ تو بالکل بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اسے اس دم لگا کہ یہ پیلا جوڑا نہیں بلکہ وہ سفید کفن ہے جو اس کی عزت و پندار کی لاش کو پہنایا گیا ہے۔ اس رات وہ بہت روئی اور
خدا سے گڑ گڑا کر اس آفت سے نجات کی دعائیں مانگی۔ ابھی فجر سے کچھ دیر پہلے ہی تو وہ مشکل اس کی آنکھ لگی تھی کہ دادی اور اماں نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ متوحش سی ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ شادلہ لے یہ جوڑا پہن لے، دادی اس کے سامنے فون کلر کا جوڑا رکھ کر انتہائی عجلت سے بولی، جبکہ اماں نے ایک سفری بیگ اس کے سامنے دھرا۔ وقت بہت کم ہے، ابھی فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، تم جلدی سے کپڑے بدل کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اماں گھبرا کر بولی، تیرے بیگ میں ایک لفافہ ہے جس میں میری سہیلی سنجیدہ کے گھر کا پتہ ہے جو لاہور میں رہتی ہے، تو فوراً یہاں سے نکل اور لاہور سنجیدہ کے گھر چلی جا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا ضرور ساتھ دے گی، دادی پر یقین آمیز لہجے میں بولی۔ اس وقت کچھ بھی سوچنے کا ٹائم نہیں تھا، بس صرف ایک خیال ہر احساس پر حاوی تھا کہ کسی بھی طرح اسے اپنی ناموس کو بچا لیا جائے۔ سو وہ مون دھیرے ہی اپنے گھر سے نکل آئی اور دور سے آتی مؤذن کی دلگداز اذان پر وہ جیسے ہڑبڑا کر ماضی کی گلیوں سے باہر آئی، پھر جیسے حلق تک ایک گہری سانس کھینچی اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ زویا کیا بات ہے، بہت دنوں سے تم اپنی سہیلیوں اور ان کزنز کی تصویریں نہیں لا رہی ہو؟ فراز زویا کو چھیڑنے کی غرض سے بولا۔ اسی دم داور ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے واہ، آج بھیا بڑی جلدی آ گئے۔ زویا داور کو آتا دیکھ کر چہک کر بولی، جبکہ مدحا کے ساتھ باتیں کرتے شادلہ کے ہاتھ پاؤں نہ جانے کیوں سرد سے پڑ گئے۔ اس نے ایک نظر بھی داور کے اوپر نہ ڈالی، جبکہ داور نے ریڈ اینڈ کریم کنٹراسٹ کے سوٹ میں بے نیاز سی بیٹھی شادلہ پر بڑی گہری نگاہ ڈالی تھی۔ بھیا، ابھی فراز مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آج کل میں تصویریں کیوں نہیں لا رہی؟ زویا مسکراتے ہوئے بولی۔ زویا کی بات پر مدحا بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی، جبکہ شادلہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بھی متوجہ ہو جائے یا یوں ہی بے نیاز بیٹھی رہے۔ میں نے بھیا کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، زویا ڈرامائی انداز میں بولی، تو فراز کو چڑ کر بولا، تم غالباً 2 سال سے یہی کچھ کر رہی ہو۔ شادلہ نے بے ساختہ ہی داور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، لیکن داور کو اپنی جانب تکتا پا کر وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی، ساتھ ساتھ وہ کافی جھنجھلا بھی گئی۔ یہ شخص مجھے ایسے کیوں دیکھتا ہے؟ شادلہ کا دل چاہا کہ صوفے پر دھرا کشن اس کے سر پر دے مارے اور اسے اس طرح دیکھتے پر خوب کھری کھری سنائے جو اسے سخت کنفیوز کر دیتا تھا۔ بھیا، اگر آپ کی کوئی پسند ہو تو بتا دے، پھر یہ مت کہیے گا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ فراز شوخی سے بولا، تو داور انتہائی دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات تو ہے۔ زویا، ایسا کرو تم میری پسند نوٹ کر لو، وہ زویا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے نگاہ اٹھا کر بات کرتے ہوئے کترائے، مجھ سے خفا ہو تو چہرے پر خفگی کے تمام رنگ لا کر مجھ سے منہ موڑے، اور جب میں اسے منانے کی کوشش کروں تو شادلہ کی سماعت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ انتہائی تیزی سے صوفے سے اٹھی تو ایک دم داور انتہائی معصومیت سے بولا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شادلہ کو اس وقت اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں شادلہ سخت نروس ہوگی۔ فراز کچھ سمجھتے ہوئے داور کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا، جبکہ مدحا اور زویا دونوں سر جوڑ کر کچھ پریشان ہو کر سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ذرا نانو کو دیکھ لوں، وہ کافی بونگے پن سے بولتی ہوئی یہ جا وہ جا، جبکہ داور فراز کو اپنی جانب ذو معنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جھینپ سا گیا تھا۔ بھیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی لڑکی میں اس طرح خفا ہونے والی خصوصیات ہیں؟ زویا خاصی جھنجھلا کر بولی، ڈونٹ وری گرلز، مجھے معلوم ہے کہ کس لڑکی میں یہ تمام خصوصیات ہیں۔ فراز شرارت سے بولا تو داور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کی التجا کی۔ فراز مسکرایا، پھر دونوں کو اوٹ پٹانگ باتوں میں الجھا کر انہیں اچھی طرح سے چکرا کر رکھ دیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ ہوا خوری کی غرض سے باہر لان میں چلی آئی۔ شبنم سے بھیگی بھیگی گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پچھلی رات کی سیاہی دھیرے دھیرے صبح کے اجلے دامن میں منہ چھپا رہی تھی، جبکہ بادلوں کی چادر سے جھانکتا چاند بھی روشنی کی چادر اوڑھ کر اب نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تھا۔ وہ علیہ صبح قدرت کی صناعی کو دیکھ کر ہمیشہ مبہوت رہ جاتی تھی اور اس سمے سوچتی کہ ہمارا رب کتنا جلیل و کبیر ہے، کتنا بزرگی والا ہے، جس نے اس وسیع آسمان کو کسی دلہن کی طرح نہ صرف ہمارے لیے سجایا، وہ جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، وہ انہی خوبصورت نشانیوں کے ذریعے انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کا رب کتنا خوبصورت ہے۔ بے شک آسمان کے آنچل میں لگے یہ ستارے جنہوں نے پوری کائنات کو انتہائی رنگین و دلکش بنا دیا ہے، یہ سب اس خالق انسان نے بنایا ہے۔ بے شک شادلہ سرشاری سے سوچے گئی۔ دور افق سے نکلتا سورج اپنے آنے سے پہلے آہستہ آہستہ اپنی نارنجی و بنفشی رنگوں کو پھیلا رہا تھا۔ کچھ بادلوں نے ان رنگوں سے اپنے وجود کو بھی رنگ لیا تھا۔ اس سمے اپنے حسن پر ناز آسماں کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ یکدم شادلہ کا دل چاہا کہ وہ بھی آسمان پر پھیلے ان رنگوں کو اپنی ہتھیلی میں جذب کر لے یا خود بھی بادل بن کر سترنگی چنری اوڑھ لے۔ وہ اس فسوں خیز ماحول میں اتنی گم تھی کہ جاگنگ سوٹ پہنے داور کو باہر آتے دیکھ بھی نہ سکی۔ گیٹ کی جانب جاتے داور کے قدم یکدم رکے تھے۔ آف وائٹ اور رائے بلو کلر کے امتزاج کے سوٹ میں وہ اسے اپنے دل کے آس پاس محسوس ہوئی۔ داور کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ گڈ مارننگ
दावर की आवाज़ पर वो इतनी बुरी तरह उछली कि बेसाख्ता दावर को हंसी आ गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको डरा दिया, वो अपनी हंसी पर बमुश्किल काबू पाते हुए बोला। डराने के अलावा आपको और आता ही क्या है, वो तुर्शी से बोली। सुबह ही सुबह दावर से सामना हो जाने पर वो अंदर ही अंदर सख्त झुंझला रही थी। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या करना आता है, दावर बड़ी दिलकशी से बोला। शादला ने भवेश खाकर तादीबी नजरों से उसे देखा। मुझे अपनी गलती पर माफ़ी मांगना आता है, रूठे हुए को मनाना आता है और अच्छे लोगों से दोस्ती करके उसे निभाना भी आता है, दावर अपने जुमले की वजाहत करते हुए बोला। इंस्पेक्टर दावर, मैं क्यों आपसे रूठने लगी, वो बुरी तरह कलस कर बोली। ओह, तो इसका मतलब है आप मुझसे सख्त खफा हैं, दावर खासी फिक्रमंदी से बोला। वह चिढ़कर अंदर जाने को पलटी, लेकिन यकदम जैसे साकत रह गई। ये दावर क्या कह रहा है? जब कोई अजनबी हमें अचानक बहुत अच्छा लगने लगे, जब हमारी आंखें हर वक्त सिर्फ उसका दीदार करने को बेचैन रहें, जब तन्हाई में उसका ख्याल आकर हमारे होंठों पर तबस्सुम बखेर दे, तब हमें क्या करना चाहिए? वो उसके मुकाबिल आकर इंतहाई गंभीर सरगोशी में उससे इस्तफसार कर रहा था। उसे किसी अच्छे से माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। शादला बमुश्किल अपने आप को संभाल कर बोली तो दावर जोर से हंस दिया, फिर बड़े नरम लहजे में बोला। आई एम सॉरी शादला, उस दिन अनजाने में मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, और अगर आप कहें तो मैं अपने कान भी पकड़ लेता हूँ। आखिरी जुमला वो खासी शोखी से बोला, जबकि शादला के लिए निगाह उठाना मुहाल हो गया। इर्स होके सिर्फ एक निगाह उस वजी शख्स पर डालकर उसकी अपनी आंखों पर पलकों का पर्दा गिरा लिया और तेजी से अंदर चली गई। दावर वहीं मशहूर सा खड़ा उसके वजूद की खुशबू को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा था। शादला बाजी प्लीज़ चलिए ना हमारे साथ, जोया काफ़ी देर से उसकी मिन्नतें कर रही थी। मिधा अपने घर चली गई थी, जोया को मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो अकेली नहीं जाना चाह रही थी। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा जोया, प्लीज़ तुम लोग चले जाओ, शादला सहूलत से इनकार करते हुए बोली। ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, जोया हतमी अंदाज में नाराज़ी से बोली। तो शादला ने बेबस निगाहों से नानो को देखा। चली जाओ बेटी, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नानो के अल्फाज पर शादला ने इंतहाई तहय्युर से देखा। याहू, अब तो आपको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा, जोया खुश होते हुए बोली। मैं अभी कपड़े तब्दील करके आती हूँ। वो तेज़ी से अपने कमरे की जानिब भागी तो शादला इंतहाई परेशानी से उठकर नानो के करीब आ गई। नानो, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? अगर ताया ज़ीशान ने मुझे देख लिया तो? वो खौफजदा लहजे में बोलती, बात अधूरी छोड़ गई। तुम इतना खौफजदा मत हो, इस घर से तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता, और बेटा जब से तुम घर आई हो घर में कैद ही हो, ज़रा बाहर जाओगी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम यूँ छुप कर तो पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, नानो उसे समझाते हुए बोली। नानो के कहने पर वो बादिल नखास्ता जाने को तैयार हो गई। शॉपिंग मॉल में आकर वाकई उसका ध्यान काफ़ी बढ़ गया था। वो इंतहाई दिलचस्पी से एक दुकान में नित नए डेकोरेशन पीसेस देख रही थी। माउन उसकी निगाह सामने वाली लेडीज बोतीक पर पड़ी। चल लम्हे को, वो पत्थर सी होगी। उसके कुछ ही फासले पर खड़ा लड़का बिलाशुबा ज़ीशान ही था, जो किसी लड़की को ड्रेस दिला रहा था। शाहदला ने बिजली की सी तेजी से अपना पूरा मुंह चादर में छुपाया और फिर इंतहाई तेज तेज कदमों से माल से बाहर आ गई। गाड़ी तक आते आते उसका तनफ्फुस बुरी तरह फूल रहा था। जोया और फराज अंदर माल ही में थे। वो वहीं एक सतून की आड़ में खड़े होकर उन दोनों का इंतहाई बेकरारी से इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों बदहवा से उसे ढूंढते बाहर आए। उन्हें आता देखकर वो जल्दी से सतून की आड़ से बाहर आई। ओ शादला बाजी, आप बाहर आ गई और हम आपको वहां से गायब देखकर सख्त परेशान हो गए, जोया जल्दी से बोली। फराज प्लीज़ जल्दी घर चलो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, शादला जोया की बात को नज़रअंदाज करके इंतहाई घबरा कर बोली। उसे डर था कि कहीं ज़ीशान बाहर ना आ जाए। जोया और फराज शादला का चेहरा देखकर परेशान हो गए, जो उस वक्त सरसों के फूल की तरह पीला हो रहा था। फराज और जोया उसे लेकर फौरन गाड़ी की जाने बढ़े थे। ओ खुदा का शुक्र है कि ज़ीशान ने मुझे नहीं देखा, वो दिल ही दिल में बोली। शादला समझी कि ज़ीशान ने उसे देखा ही नहीं, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी खामख्याली थी। घर आकर फौरन उसने नानो को ज़ीशान की बाबत बताया। वो भी कुछ मुतफक्कर सी हो गई। नानो ने उसे मशवरा दिया कि वो ये तमाम किस्सा दावर को बता देते हैं, चूँकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, लिहाजा कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। शादला का दिल अब चूंकि दावर की तरफ से साफ हो चुका था, लिहाजा उसने भी दावर को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। ज़ीशान को लाहौर में देखकर वो एक बार फिर खौफ और दहशत के ऑक्टोपस में जकड़ने लगी थी, लेकिन दावर को खुद से कुछ बताने की नौबत ही नहीं आई। मिदहा की भाभी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, लिहाजा तमाम घर वाले चचा के घर गए हुए थे। अलबत्ता दावर तबीयत नासाज होने की वजह से अपने कमरे में सो रहा था। शादला भी उस दिन के वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी, लिहाजा वो घर पर ही रह गई थी। वो मुलाजमा के साथ मिलकर रात के खाने का बंदोबस्त कर रही थी कि अचानक लाउंज का दरवाज़ा धड़ से खुला। शादला कुछ घबराकर किचन से बाहर आई तो जैसे साकित और सामत रह गई। ताया और ज़ीशान इंतहाई खतरनाक तेवरों से लाउंज में खड़े से खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। उसी लम्हे
شادلہ کی آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اس سے چلا کر داور کو آواز دینا چاہی لیکن قوت گویائی جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹ کر نہ جانے کس طرح گرتے پڑتے داور کے کمرے تک آئی اور بنا دستک دیے چھپاک سے اندر گھس گئی۔ داور بیڈ پر سوئے داور کو اس نے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ داور انتہائی سٹپٹا کر اٹھا۔ کیا ہوا شادلہ، سب ٹھیک تو ہے؟ داور نے اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی ناشتی پرچھائی دیکھ کر کافی گھبرا کر پوچھا۔ داور وہ مجھے لینے آگئے ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ شادلہ انتہائی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولی جبکہ داور کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ کون لینے آگئے؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا تو یکدم لاؤنج میں سے کسی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آئیں تو وہ سرد سے نیچے کی جانب بڑھا۔ کون ہے وہ کمینہ جس نے میری بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ ذیشان چلا کر کہہ رہا تھا جبکہ ملازمہ یکا یک ایک طرف کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور میرے گھر میں کھڑے کیوں چلا رہے ہو؟ داور انتہائی درشگی سے بولا۔ سفیر حسن جانتے تھے کہ یہ کسی ایس پی کا گھر ہے، لہٰذا ذیشان کو خاموش رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے بظاہر نرم لہجے میں بولے، دیکھو لڑکے، ہم یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے، تم بس ہماری بہو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ کی بہو؟ کون ہے آپ کی بہو؟ داور خاصے اچنبھے سے بولا، وہی بے حیا جو تمہارے پہلو میں کھڑی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ ذیشان نے جیسے داور کے سر پر بلاسٹ کیا تھا اس سے ششدر ہو کر اپنے قریب کھڑی شادلہ کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ داور چکراتے ہوئے بولا۔ داور یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی کوئی بیوی نہیں ہوں، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، آپ پلیز میرا یقین کریں، بلکہ ابھی اور اسی وقت نانو سے پوچھ لیں، انہیں سب معلوم ہے۔ شادلہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی بولی، اوہ تو یہ ہے وہ شخص جس پر لٹو ہو کر تم نے مجھ سے پیچھا۔ شٹ اپ داور، ذیشان کی بات قطع کر کے زور سے دھڑا، آپ لوگ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں، اور رہی بیوی والی بات تو قانون اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دبنگ لہجے میں بولا، دیکھو لڑکے، ایس پی داور احمد داؤد سفیر حسن کی بات درمیان میں اچکتے ہوئے بولا۔ ایک لحظہ کو دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے۔ مقابل کوئی معمولی شخصیت کا حامل انسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم شادلہ کو خود ہی ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر سفیر حسن زبردستی ذیشان کو وہاں سے لے آئے۔ شادلہ بری طرح رو رہی تھی جبکہ داور بالکل اس کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غلطاں تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہی بات شادلہ کو اور زیادہ رلا رہی تھی۔ داور کی بے اتنائی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اسی دوران نانو افتاؤں خیزاں سی گھر میں داخل ہوئیں۔ جو ہی شادلہ کی نگاہ ان پر پڑی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا شادلہ، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ نانو کے تو گویا ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی داور نے انہیں فون کیا تھا اور فوراً انہیں گھر آنے کو کہا تھا۔ پورے راستے وہ طرح طرح کے وہموں کا شکار رہیں۔ اب شادلہ کو یوں بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ فراز اور زویا بھی متفکر سے کھڑے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زویا، انہیں پانی پلاؤ، اور نانو آپ ذرا میرے پاس آ کر بیٹھیے۔ داور کی سپاٹ سی آواز ابھری تو اسی دم شادلہ کے آنسوں کو بریک لگی تھی۔ وہ متوحش سی ہو کر داور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ نانو شادلہ کو اپنے ساتھ لگائے داور کے قریب آ کر بیٹھ گئی جبکہ وہ زویا کے لائے ہوئے پانی کے محض 2 گھونٹ ہی بمشکل حلق سے اتار سکی۔ نانو، مجھے سب کچھ سچ بتائیں کہ یہ محترمہ یہاں کیوں اور کس سے بھاگ کر آئی ہیں؟ داور کا کٹیلا انداز شادلہ کو بھی اندر سے کاٹ گیا۔ بیٹا، یہ تم کیسے سوالات کر رہے ہو؟ نانو کافی حیرت سے بولی۔ ان کے شوہر اور سسر انہیں لینے آئے تھے، وہ خاصا جل کر بولا جبکہ یہ سن کر زویا اور فراز شاکڈ رہ گئے۔ ہائے، وہ کمینہ یہاں بھی پہنچ گیا، نانو متفکرانہ انداز میں بولیں، پھر داور سے گویا ہوئی، بیٹا تم کچھ کرو، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنی سنگین بات آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ تب کر بولا۔ بیٹا، ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے کہ وہ خود آن پہنچا۔ وہ داور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے جلدی سے بولی، یہ بات آپ کو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ داور کو نانو اور شادلہ پر یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا معاملہ اس سے پوشیدہ رکھا، اور یہ لڑکی، اسے شادلہ پر پھر سے غصہ آ گیا۔ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی؟ وہ اندر ہی اندر سلگ کر بولا۔ بچی بہت ہراساں تھی، اس نے مجھے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، اب ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے کہ وہ کمبخت خود ہی چلا آیا۔ دادی ذیشان کو برا بھلا کہتے ہوئے بولیں، اب مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وہ شادلہ سے بولا تو شادلہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ فراز اور زویا یہ سب سن کر اس کی ہمت و جرأت پر دنگ تھے۔ حیران تو داور بھی اندر سے ہوا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ کتنی ہراساں اور منتشر ذہن کے ساتھ یہاں پہنچی تھی، اور تھانے میں نے اس کو مزید پریشان و ہراساں کر دیا۔ اس کے دل نے اسے ملامت کی۔ اس نے مجھے خود 3 بار طلاق دی تھی، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ محض مجھ سے انتقام لینے کے لیے اتنی بڑی بات سے مکر جائے گا۔ وہ ذرا سا رک کر بولی، ذیشان نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا ہراساں اور پریشان کر دیا تھا کہ اس پریشانی اور گہرے صدمے نے میرے بابا کی
بھی جان لے لی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ نانو نے اسے انتہائی محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ داور اس کی تمام قطع سن کر انتہائی خاموشی سے وہاں سے اٹھ آیا۔ زویا اور فراز اور نانو اسے تسلیاں دینے لگے۔ اس دن کے بعد سے داور بہت سنجیدہ اور خاموش سا ہو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ گھر سے نکل جاتا تو پھر رات گئے واپس لوٹتا۔ شادلہ سمیت سب گھر والے داور کا یہ اجنبی انداز دیکھ کر پریشان تھے۔ داور نے شادلہ کی حفاظت کے لیے 2 کانسٹیبل اپنے بنگلے میں تعینات کر دیے تھے، جبکہ اس نے زویا کو بھی کالج جانے سے منع کر دیا تھا۔ شادلہ کا اماں اور دادی سے رابطہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ اور سنجیدہ خاتون کی انتہائی مشکور و ممنون تھی، جنہوں نے اتنے کڑے وقت میں ان کی مدد کی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے شادلہ لاؤنج میں بیٹھی یوں ہی چینل سرچنگ کر رہی تھی کہ اسی دم لاؤنج کا دروازہ کھول کر تھکا ماندہ داور اندر داخل ہوا۔ شادلہ کے دل کی دھڑکنیں اسے دیکھ کر ہی منتشر ہوئی تھیں، اور اسے اس وقت لاؤنج میں بیٹھ کر وہ چونک گیا۔ اینی پرابلم؟ سب ٹھیک ہے؟ داور جلدی سے بولا۔ جی سب ٹھیک ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی، وہ آہستگی سے بولی۔ شادلہ نے دیکھا کہ داور کی نگاہوں میں نہ اس کے لیے پہلے جیسی شوخی تھی، نہ شوق کی گرمی۔ کتنی جلدی مجھ سے نگاہیں پھیر لی داور، مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے خود ہی بیگانہ ہو گئے، وہ انتہائی دکھ سے خود سے بولی۔ پھر اسے پلٹتا دیکھ کر وہ بے ساختہ اس سے پوچھ بیٹھی، آپ کھانا کھائیں گے؟ داور نے مڑ کر ایک لحظہ اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، داور سنجیدگی سے بولا تو شادلہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ میں جہاں جاتی تھی تمہاری نظریں ہمہ وقت میرے وجود کا احاطہ کیے رکھتی تھی۔ جب تم مجھے اپنی الفت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے اس سمے میں تم سے کتنا چڑا کرتی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تمہاری نگاہ مجھ پر ٹھہرتی تھی تو میں اپنے آپ کو معتبر سمجھنے لگتی تھی، اور اب تم بھول کر بھی مجھ پر نگاہیں نہیں ڈالتے تو میں اپنے آپ کو اس پتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھنے لگی ہوں جو شاخ سے ٹوٹ کر لوگوں کے قدموں میں آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تمہاری بولتی نگاہوں نے مجھے نہ جانے کون کون سی داستانیں سنائی تھی، اور اب تم سب کچھ بھول گئے۔ شاید میں ہی پاگل تھی کہ تمہاری ایک نگاہ پر شوق کو تمہاری الفت سمجھ بیٹھی، یہ شاید تمہارے من کا شغل تھا۔ اچھا ہوا یہ خوش فہمی جلدی دور ہو گئی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی خوش فہم ہیں، کسی کی ایک نگاہ التفات پر فوراً پگھل جانے والی، اس کے قدموں میں خاک ہو جانے والی۔ وہ اذیت سے سوچے گئی، جبکہ آنکھوں کے کنارے گیلے ہوتے چلے گئے۔ داور کے آنے سے پہلے کھانا میز پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ آنکھوں میں یک دم سمندر امڑ آیا تھا۔ داور نے ذیشان کے اوپر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، وہ صرف ذیشان کے کوئی ایک غلطی کرنے کا منتظر تھا۔ سفیر حسن بھی کافی معروف شخصیت تھے جس کی پہنچ کافی اوپر تک تھی، جبکہ اوپر سے داور پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ یہ معاملہ جلد از جلد حل کرے۔ وہ دن رات کا فرق بھلا اس کیس کو حل کرنے میں لگا تھا۔ پھر بالآخر اسے ذیشان کو اریسٹ کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ ذیشان نے ایک نائٹ کلب میں شراب پی کر ایک لڑکی کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تھی۔ سو اتفاق وہ لڑکی ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ داور نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ شراب پی کر زبردستی کرنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دیا اور دوران تفتیش اس سے بڑی ہوشیاری سے سب کچھ اگلوا لیا۔ ذیشان نے اقرار کر لیا کہ وہ شادلہ کو طلاق دے چکا ہے۔ بعد ازاں اس نے انتہائی مجبور ہو کر طلاق کے کاغذات پر بھی دستخط کر دیے، جبکہ دوسری طرف سفیر حسن کا بھی برا وقت شروع ہو چکا تھا۔ احتساب کمیٹی نے ان کی اتنی بڑی جائیداد کی انکوائری کر رہی تھی اور ان کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی سے متعلق کافی ثبوت بھی جمع کر لیے تھے۔ اپنی ساری اکڑ بھلائی وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی ہوائیں جسم سے ٹکرا کر ایک پرکیف سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ آسمان میں اڑتے رنگ برنگے پرندے اب اپنے گھونسلوں میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج بھی اب ڈوبنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اوائل بہار کی اس حسین سی شام میں وہ سب لان میں بیٹھے چائے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زویا کافی دن ہو گئی اپنی مدحہ نہیں آئی، کہیں ناراض وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ فراز بظاہر لاپرواہی سے بولا، جبکہ زویا نے شاید فراز کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ ہنوز نانو کے ساتھ کسی مسئلے پر زور و شور سے گفتگو میں مصروف تھی۔ البتہ شادلہ نے اسے کافی معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، جس پر فراز تھوڑا سا سٹپٹا گیا۔ اب تمہیں مدحہ کی کیوں یاد آ رہی ہے؟ بیچاری جب آتی ہے تو ہر وقت اسے زچ کیے رکھتے ہو، اب اتنے دنوں سے وہ نہیں آئی تو اپنی مدحہ ہو گئی، شادلہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو فراز کھسیانہ سا ہو کر سر کھجانے لگا، جبکہ زویا کے بھی اسی لمحے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون نہیں آئی؟ زویا ذرا معتجب ہو کر بولی تو شادلہ نے فراز کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کی التجا کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی مدحہ اتنے دنوں سے نہیں آئی، شادلہ اپنی پر زور دے کر بولی تو زویا نے
शिकायती निगाहों से फराज को देखा। शादला बाजी, फराज भाई को उसका आना जो पसंद नहीं है, हर वक्त उससे लड़ते रहते हैं, इसलिए शायद वो नाराज़ होगी। जोया काफ़ी अफसरदगी से बोली, तुमसे किसने कहा कि फराज को उसका आना पसंद नहीं? शादला ने मुस्कुराकर जोया से इस्तफसार किया। नानो भी उनकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। कहने की क्या ज़रूरत है, फराज भाई का रवैया ही उसके साथ इतना बुरा होता है। वो मुंह बनाकर बोली। ऐसा करो फराज, तुम मिधा से जाकर माफ़ी मांगो और उसे यहाँ ले आओ। शादला फराज से मुखातिब होकर बोली, जी मैं अभी जाता हूँ। वो इंतहाई सादतमंदी से कहते हुए फ़ौरन कुर्सी से उठा, जबकि जोया फराज का ये अंदाज़ देखकर वर्ता हैरत में थी। यकदम शादला और नानो हंसने लगी। नानो फराज की बेताबी देखकर बहुत कुछ समझ गई थी। ये आप लोग क्यों हंस रहे हैं? जोया ने खासा हवंक होकर पूछा। अरे भाई, अब मिधा हमारे घर दुल्हन बनकर आएगी, नानो खुशी से खनखनाते हुए लहजे में बोली। दुल्हन? किसकी दुल्हन? जोया अभी तक नहीं समझी थी। अरे वो फराज की दुल्हन बनकर आएगी, शादला उसे समझाते हुए बोली। क्या वाकई? जोया खुशगवार हैरत में घिर कर बोली, जबकि फराज के अंदर तमानियत सी फैल गई। उसी लम्हे दावर की गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई। अरे वाह, आज तो भैया इतनी जल्दी घर आ गए, जोया खुशी से बोली। गाड़ी से उतरकर दावर सीधा लॉन में चला आया, जिसके चेहरे पर शदीद थकन के आसार थे और सुर्ख आंखें बेख्वाबी की चुगली खा रही थी। सबको इज्तमाई सलाम करते हुए उसने एक खाकी लिफाफा नानों की जानिब बढ़ाया। कुछ ना समझते हुए उन्होंने लिफाफा खोला और यूं ही पढ़ा, उनके चेहरे पर अनगिनत रंग फैल गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, वो बेसाख्ता बोली और वो कागज़ शादला की तरफ बढ़ा दिया। शादला ने गूमगू सी कैफियत में वो कागज़ थामा। ओह, तो जीशान ने अपना झूठ कबूल कर लिया। जीशान की तरफ से दी गई तहरीरी तलाक देखकर वो दिल ही दिल में बोली। उसे लगा जैसे उसके सर से बहुत बड़ा पहाड़ से रख गया हो। तमाम खौफ व खदशात एकदम भाप बनकर उड़ गए। उस समय वो अपने आप को एक ऐसा आज़ाद पंछी समझ रही थी जो जहाँ चाहे जिधर चाहे अपनी उड़ान भर सकता है। उसे अपनी गुमशुदा ज़िंदगी दोबारा मिल गई है, जिसका बिलाशुबा तमाम क्रेडिट दावर को जाता था। वो इंतहाई ममनून और मशकूर निगाहों से दावर को देखते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई। इट्स ओके, दावर ने फक्त इतना ही कहा और फिर नानो की तरफ मतवज्जा हो गया। नानो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अच्छी सी चाय पिलवाइए, दावर अपने साबका अंदाज में बोला था। नानो के साथ साथ फराज और जोया भी बहुत खुश हो गए। जोया फ़ौरन उसके लिए चाय बनाने चली गई, जबकि शादला नानो के कहने पर यह खुशखबरी अम्मा और दादी को सुनाने की गर्ज से लाउंज में रखे टेलीफोन स्टैंड की तरफ चली आई। अम्मा और दादी ये खबर सुनकर बेतहाशा खुश हुई। वो बार बार दावर और नानो का शुक्रिया अदा कर रही थी। बस बेटी, अब जल्दी से घर आ जा, तुझे देखने को ये आंखें तरस गई हैं, दादी रिक्कत अमेज़ लहजे में बोली। जी दादी, मैं इंशाल्लाह जल्द ही घर आ जाऊंगी, वो आहिस्तगी से बोली। फिर थोड़ी सी बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा तो न जाने कहाँ से एक बेनाम सी उदासी और खालीपन उसके रगों पैर में उतरता चला गया। शाम को दावत ड्यूटी करके वापस आया तो घर में से खिलाफ मामूल काफ़ी खामोशी महसूस हुई। लाउंज में जोया और नानो दोनों उदास सी बैठी थी। खैरियत है नानो, आज इतनी खामोशी क्यों है? दावर कुछ मुताज्जब सा होकर बोला। भैया, वो शादला बाजी वापस अपने घर चली गई हैं, इसलिए हम उदास हैं, जोया अफसरदगी से बोली। दावर ने काफ़ी चौंक कर नानो को देखा, फिर काफ़ी हैरत लिए बोला, शादला चली गई? लेकिन कब और किसके साथ? आज सुबह फराज के साथ चली गई, एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। नानो भी उदास लहजे में बोली। दावर अंदर ही अंदर बेतहाशा तप गया। इस लड़की ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे खुदा हाफिज़ ही कह देती। दावर ने सुलगते जहन के साथ सोचा, फिर बिना कुछ कहे वो अपने कमरे की जानिब चला गया। इस वक्त उसे सिर्फ तन्हाई चाहिए थी। शादला के इस कदर अजनबी और रूखे अंदाजों से काफ़ी हर्ट किया था। वो तो उस बात का मुंतज़िर था कि शादला उसकी खफगी को महसूस करके उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तो बिना कुछ दावर से कहे यहाँ से चली गई थी। अपने घर आने के बाद शादला को सब लोग बहुत याद आ रहे थे। जोया की अहमकाना बातें, फराज और मिदहा की दिलचस्प नोक झोंक, नानो का ढेर सारा प्यार उसकी आंखों को नम किए रहा था। फराज उसे घर छोड़कर एक दिन यहाँ रहने के बाद वापस लाहौर चला गया था। जोया और मिदहा हर दूसरे तीसरे दिन उसे फ़ोन किया करती थी, जिनसे बात करके उसे और भी ज़्यादा उनकी याद आती थी। और फिर सबसे ज़्यादा उस शख्स का ख्याल उसे सताता जो न जाने कब उसके दिल का मकीन बन गया था, जो उसकी हर सांस में रच बस गया था, जिसका तसव्वुर उसे किसी पल चैन नहीं लेने देता था। जब वो तन्हा होती तो उसका ख्याल खुशबू बनकर उसे सताता। तन्हाई हमें कभी खुद शनासी और आगाही से दो चार कर देती है, और तन्हाई के इन लम्हों में शादला पर यह राज मुंकशिफ हुआ था कि वो दावर की मोहब्बत में गीली लकड़ी की मानिंद बुरी तरह से सुलग रही है। वो मोहब्बत जो कभी शोला है तो कभी शबनम, कभी नदी की मानिंद सुबक है तो कभी ठाठे मारते समंदर की तरह जोशीली। मोहब्बत जलती धूप भी है और ठंडी छाँव भी। मोहब्बत रूह की पहचान, आंखों की ठंडक और इंसानियत की महराज है। और अगर ये किस्मत वाले को
مل جائے تو یہ زندگی حسین ترین ہو جائے، لیکن شاید داور کی محبت میری قسمت میں نہیں ہے۔ شادلہ نے آزردگی سے سوچا۔ پھر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادلہ نے فون کر ڈالا۔ سوئے اتفاق داور نے ہی فون ریسیو کیا، جس کی مخمور آواز سن کر شادلہ کے پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور زبان جیسے ساکت سی ہو گئی۔ جب تیسری بار داور نے خاصا جھنجھلا کر ہیلو کہا تو وہ بمشکل بولی، میں شادلہ بات کر رہی ہوں۔ چند ثانیے کو داور بالکل چپ سا ہو گیا، پھر اگلے ہی پل بڑے نارمل انداز میں بولا، میں زویا کو بلاتا ہوں۔ شادلہ کا دل اس سمے تار تار ہو کر بکھرنے لگا۔ اف، یہ شخص جو میرے روم روم میں بس گیا ہے اب مجھ سے اتنا اجنبی کیوں ہو گیا؟ شادلہ کے دل نے دہائی دی۔ اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن لائن پر زویا آ چکی تھی۔ شادلہ نے بمشکل اس سے بات کی اور تھوڑی دیر بعد انتہائی بوجھل دل سے فون رکھ دیا۔ پھر یکدم اسے اپنے آپ پر غصہ سا آ گیا۔ آخر کیوں میں اس شخص کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں؟ نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اب میں ہرگز اس کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ نہیں، اب نہیں دیکھوں گی میں اس جفا کش کے خواب۔ نہ جانے کیوں اس ہرجائی کے خواب میری پلکوں کے دیواروں کو توڑ کر اندر گھسے چلے آتے ہیں، لیکن اب ان آنکھوں میں اس کا کوئی خواب نہیں آئے گا، کوئی احساس نہیں آئے گا۔ وہ ایک عزم سے سوچے گئی۔ سیاہ گھنگھور گھٹائیں آسمان کے چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ کالے بادل بس برسنے کو تیار ہی کھڑے تھے۔ وہ دادی کے کہنے پر چھت پر جا کر جلدی جلدی سے سوکھے کپڑے رسی سے اتار رہی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ہی آئی تھی کہ یکدم کال بیل کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ اتنے خطرناک موسم میں کون آ گیا؟ شادلہ سوچتی ہوئی کپڑے تخت پر رکھ کر دروازے کی جانب آ گئی اور جوں ہی دروازے کی پٹوا کیے اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ پھر اگلے ہی پل یہ حیرت بے پناہ خوشی میں ڈھل گئی۔ نانو، مدحت، زویا دروازے پر کھڑی تھی۔ نانو آپ فرتے مسرت سے وہ صرف اتنا ہی بول کر ان سے بہت جوش کے ساتھ لپٹ گئی، پھر اسی گرم جوشی سے مدحت اور زویا سے ملی۔ نانو، میں آپ لوگوں کو پورے 1 مہینے کے بعد دیکھ رہی ہوں، وہ خوشی سے کھنکتے لہجے میں بولی۔ کیا دروازے پر کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں ہوں گی؟ کسی کی بھاری آواز پر وہ یک لخت چونکی۔ دروازے کی سائڈ پر نیلی جینس کے ساتھ نیلی ہی شرٹ پہنے داور اپنی پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم شرمندہ ہو کر بولی، آپ لوگ پلیز اندر آئیے۔ اسی صدا میں دادی اور اماں بھی باہر آ گئیں، جو بہت محبت اور جوش سے ان کے ساتھ ملی۔ پھر یکدم بوندا باندی شروع ہونے پر وہ سب کے سب تیزی سے اندر بھاگے۔ صرف شادلہ ہی باہر کھڑی رہ گئی کیونکہ داور ابھی تک گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ پلیز آپ اندر آ جائیے، بارش تیز ہو رہی ہے، شادلہ کچھ گھبرا کر بولی، لیکن داور تو بھیگنے کے موڈ میں تھا۔ داور اندر چلیے، آپ کا بیگ گیلا ہو رہا ہے۔ شادلہ نے بارش میں مگن کھڑے داور کی توجہ سامان کی جانب دلائی۔ دوسرے پل وہ بیگ اٹھا کر اندر آیا اور صحن کے ایک طرف بنے شیڈ میں رکھتے ہوئے اسے اندر جاتا دیکھ کر بولا، پلیز شادلہ اندر مت جاؤ، موسم کی اس پہلی بارش میں تمہارے سنگ میں مجھے بھیگنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ انتہائی مخمور لہجے میں بولا تو شادلہ چونک کر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس پل اسے عزم کی بنائی ہوئی دیوار بھر بھری ریت کی مانند ڈھہتی محسوس ہوئی۔ پھر کچھ یاد آتے ہوئے بولا، تم انتہائی بے مروت اور ظالم لڑکی ہو۔ داور کنفیوز ہوتی شادلہ کو دیکھ کر ناراضی سے بولا۔ داور کی اس بات پر اسے جھٹکا سا لگا، پھر وہ کچھ مشتعل سی ہو گئی۔ میں بے مروت اور ظالم لڑکی ہوں یا آپ انتہائی روڈ اور ظالم انسان ہیں؟ داور کے اس الزام پر وہ بے ساختہ چڑھ کر بولی، اچھا تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ داور اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ جیسے جلتے توے پر جا بیٹھی، میرے اوپر بات مت ڈالیے، ذرا خود کو بھی دیکھ لیجیے۔ ایک تو پولیس اسٹیشن میں آپ مجھ سے کتنی سختی سے پیش آئے، پھر میری حقیقت جان لینے کے بعد مجھ سے کتنی بے رخی کا اظہار کیا، سیدھے منہ بات کرنا تو درکنار آپ نے مجھے ایک نگاہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جیسے میں اس سارے قصے میں سب سے بڑی گناہ گار ہوں۔ وہ بولتی چلی گئی، جس بات میں آ کر وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ داور اسے کتنی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اور تو اور جب میں نے فون کیا تو کتنی بے اتنائی سے بول دیا کہ زویا کو بلاتا ہوں۔ آخری جملہ وہ اسی کے انداز میں دہراتے ہوئے بولی، جبکہ داور زور سے ہنس دیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ شادلہ اپنے اندر کی ساری بدگمانیاں باہر نکال دے جو نہ جانے کب سے اس نے داور کے خلاف پال رکھی تھیں۔ شادلہ داور کو ہنستا دیکھ کر خفیف سی ہو گئی۔ وہ جھینپ کر آگے جانے کو بڑھی تھی کہ داور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روک لیا۔ اے بدگمان لڑکی، کچھ میرے اس دل کی بھی حکایت سنتی جاؤ۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں تمہارے ساتھ جو رویہ میں نے اپنایا تھا اس کی بدولت تم مجھ سے کافی بدظن اور بدگماں ہو گئی تھی، لیکن بلیو می شادلہ، جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بہت نادم ہوا تھا۔ میں نے تم سے معافی مانگنی چاہی، لیکن تم مجھ سے بہت زیادہ خفا تھی، معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب تمہاری خفا سی
صورت میرے دل کے ایوان پر ایستادہ ہو گئی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ داور کہتا چلا گیا، بارش کی رفتار اب خاصی ہلکی ہو گئی تھی، اور رہا میری بے مروتی کا سوال تو اس کی ذمہ دار تم تھی۔ شادلہ نے داور کے الفاظ پر خاصی تحیر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دراصل میں تم سے اس بات پر سخت خفا ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے اتنا پرایا اور ناقابل بھروسہ سمجھا کہ ذیشان جیسی اہم بات مجھ سے چھپائی، اور تو اور میری ناراضگی کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے بنا بتائے یہاں چلی آئی۔ داور اسے انتہائی شکوہ کنار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قدرے خفگی سے بولا، جبکہ شادلہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں اتر گئی۔ آئی ایم سوری داور، لیکن یہ سچ ہے کہ پولیس اسٹیشن میں آپ کا انتہائی سخت گیر رویہ دیکھ کر میں آپ سے کافی بدگمان ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ شاید وہ ذرا ہچکچائی، شاید آپ میری باتوں پر یقین نہ کرے اور مجھے ذیشان کے حوالے۔ وہ ندامت سے چور چور لہجے میں بولتی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ لیکن داور، آپ میرا یقین کرے، اس دن جب ذیشان گھر آیا اور آپ کو تمام حقیقت معلوم ہوئی تو اس لمحے مجھ پر یہ ادراک ہوا کہ آپ سے زیادہ میں اس دنیا میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کی بے رخی برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ بڑی بے چارگی سے بولی۔ حجاب کے پردے میں لپٹا شادلہ کا اقرار سن کر داور جھوم اٹھا۔ بارش اب رک چکی تھی، ہر چیز دھل کر نکھر سی گئی تھی۔ تو پھر آپ کو یہ ظالم و بے مروت ایس پی قبول ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو شادلہ اپنی شرمگی مسکراہٹوں کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولی، اندر چلیے، سب لوگ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ سب کو جو کچھ سمجھنا تھا سمجھ لیا۔ مدحت اور زویا دونوں کھلکھلاتی ہوئی باہر آئیں۔ یہ کیا بھیا، شادلہ باجی کو منانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ ہماری بارش بھی مس کر دی؟ زویا منہ بسور کر بولی۔ اس موسم میں اگر فراز یہاں ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ مدحت نہ جانے کس رو میں آ کر بول گئی، جس پر تینوں نے اسے کافی منی خیز شوق نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، مدحت سیانی سی ہو کر بولی، جبکہ فضا میں ان تینوں کا مشترکہ قہقہا ابھرا۔ بارش کے اس پانی میں ساری کثافتیں اور بدگمانیاں بہہ گئی تھی۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت پیاری سٹوری تھی، بہت مزے کی، ڈیفرنٹ سی۔ اور کون سا آپ ناولس پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اور ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب پر کلک کر دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، کل تک کے لیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔